الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت سورہ روم آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر یا پانی میں، زمین میں دو ہی چیزیں ہیں، یا خشکی ہے یا پانی ہے، تو بری والبحر، خشکی اور پانی کے اندر جو بھی فساد ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ اس آیت کے اندر ویسے تو ہاتھوں کا ذکر ہو گیا، کیونکہ عموماً انسان کوئی بھی کام کرے اچھا یا برا، اس میں عموماً ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد صرف ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو لات ماری ہوگی تو آخرت میں اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہاتھوں کا ذکر ہے، یا کسی نے کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی تو اس کا حساب نہیں ہوگا چونکہ یہاں ہاتھوں کا ذکر ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن عموماً گناہوں کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جس عنوان کو آج ہم نے چنا ہے اس کا تو خاص تر تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے، اور وہ ہے سیل فون۔ اس موضوع کو چننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علماء ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے ہر اس چیز سے کہ جس کے بے شک فائدے ہوں لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بڑھ جائیں، تو اس کے نقصانات کی نشاندہی کرنا یہ علماء کا منصب فرضی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ موبائل فون اچھے انداز میں اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، ایک ضرورت کی چیز ہے، یقیناً اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے، لیکن اکثریت کا مطلب ہے مور دین 50% دنیا میں یا پاکستان کے لیول پہ کہہ لیں کہ جتنی بھی آبادی ہے اور جس کے پاس بھی فون ہے اس میں 50% سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے گناہ کمانے کے اندر مصروف ہیں۔ لیکن چونکہ بعض اوقات چیزوں کی گہرائی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے انسان اس میں مبتلا بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے گناہ ہو گئے۔ چنانچہ ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، ڈیجیٹل الیکٹرانکس، یہ انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ انسان نے اپنی کمفرٹ کے لیے، اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی، اور یہ اللہ رب العزت اس کو کنٹرول فرما رہے ہیں کہ کس زمانے میں کون سی چیز ایجاد ہوگی۔ مثلا یہ کمپیوٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایجاد ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سمجھا کر دنیا میں بھیج سکتے تھے، کہ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو براہ راست علم دیا، ان کو سکھایا، لیکن وہ ضروریات کا علم تھا کہ دنیا میں مکان کیسے بنانے ہیں،
بیج سے کیسے فائدہ لینا ہے، ہتھوڑے سے کیسے فائدہ لینا ہے، مختلف چیزوں کو سکھایا۔ تو یہ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں خود ریویل کرتے ہیں، خود اس کو کھولتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، یہ خود ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں پہیہ ایجاد کر دیا تو بہت ساری نئی ٹیکنالوجی، نئی مشینیں سامنے آنا شروع ہوئی۔ ٹرانزسٹر جب دریافت ہوا تو الیکٹرانکس کی بنیاد پڑی۔ چپ اور مائکرو چپ جب دریافت ہوئی تو کمپیوٹرز کی بنیاد پڑی۔ اور اسی طرح پھر ٹیلی فون جب ایجاد ہوا، تار والا فون تھا، تو اس وقت پھر بالکل ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسانوں کی سہولت کے لیے یہ چیزوں کو لوگوں کے اندر عام فرماتے ہیں۔ اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جو بڑی بڑی ایجادات ہیں ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، جن سائنسدانوں نے ان کو ایجاد کیا، تو اکثر چیزیں حادثاتی طور پر جو ہے وہ سامنے آئی۔ سب کی سب نہیں، لیکن اکثر چیزیں، یعنی ایکسپیریمنٹ کسی اور چیز پر ہو رہا تھا اور اس ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے درمیان کوئی نئی چیز ایجاد ہو اور دنیا کو اس کا تعارف ہوا۔ خیر، ٹیکنالوجی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ آج ہم سب ہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ ٹیکنالوجی سے محروم نہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ لہٰذا اس کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس ٹاپک کو باقاعدہ ڈیبیٹ میں لائے ہیں، اوپن فار ڈسکشن کیا ہے، جس کو وہ ڈارک سائیڈ آف سائنس کہتے ہیں۔ ڈارک سائیڈ آف سائنس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو ٹیکنالوجی بڑھ گئی، یہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی، تو اس نے ہمیں فائدہ دیا یا بالآخر نقصان دیا؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان ذرا بھی چلتا پھرتا نہیں ہے، ہر کام وہ ریموٹ کنٹرول سے کر لیتا ہے۔ اب تو گھروں کے اندر سوئچز بھی ایسے آ رہے ہیں، وائی فائی کنٹرول، آپ موبائل سے لائٹیں بند کر لیں، پنکھے چلا لیں، موٹر پانی کی آن کر لیں، باہر گیٹ کا دروازہ کھول لیں، یہ عام چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، چلنا بالکل ختم ہو گیا، اس سے اس کے جسم کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ خیر، یہ بھی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن سائنس والوں نے خود اس کے اوپر بہت کلام کیا ہے کہ مائکرو ویو جو ہمارے گھروں میں عام یوز ہو رہا ہے، اس سے کھانے کی چیزوں پہ کیا اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی چیزوں کے انسان کے جسم پر، دل دماغ پر، آنکھوں پر، دل پر کیا برے اثرات آتے ہیں۔ موبائل فون ایک ضرورت کی چیز ہے، اگر اس کو ضرورت کی حد میں رکھ کر استعمال کیا جائے تو بہت کارآمد ہے، بہت فائدے مند۔ لیکن اگر اس کو سر پہ سوار کر لیا جائے اور اپنا آپ اس کو ہی دے دیا جائے کہ یہ آپ کو آپریٹ کر رہا ہو، بجائے آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہو، تو پھر یہ خطرے کی علامت ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو ہر وقت اپنا دل دماغ اٹینٹیو، حاضر رکھنے کا سبق دیا ہے۔ غفلت میں چلے جانا کہ انسان کو اپنا ہوش ہی نہ رہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ جب کسی کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے یا کسی دوسرے کو نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اپنی عقل کو ہر وقت حاضر باش رکھنا، اٹینٹیو رہنا، چاہے آپ راستہ چل رہے ہوں، کسی سے بات کر رہے ہوں، کوئی کاروباری ڈیل کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو آپ کا دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اسی فلسفے کی بنیاد میں
اسلام نے بعض کھیلوں کو منع کر دیا. مثلا شطرنج ایک کھیل ہے، گیم ہے، اس سے اسلام نے منع کر دیا، اس کو نہ کھیلیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی بے ضرر سی گیم، ایک چھوٹے سے ٹیبل پہ کھیلی جانے والی گیم، اس سے مسلمانوں کو کیا خطرہ ہے؟ تو بات کو سمجھیں کہ شطرنج کے اندر انسان کا دل و دماغ اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی. جو شطرنج کے پراپر کھلاڑی ہیں، کیونکہ جب بات کسی کھیل کی ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں انہی کی بات ہوگی. تو شطرنج کے جو ماہر ترین لوگ ہیں وہ شطرنج چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں کھیلتے. ان کی اکثر جو کھیل ہوتی ہے وہ دنوں کے حساب سے چلتی ہے. یعنی دو پلیئر ہیں، شطرنج ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سی چال چلیں، اور اس کے نتائج بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ چال چلی، اگلا یہ چلے گا، اس کے بعد میں کون سی چال چلوں گا، اور یہ ٹریک کیا مجھے جیت کی طرف لے کر جائے گا یا ہار کی طرف. تو بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر اس لاجیکل کیلکولیشن کے اندر دماغ اتنا ڈیپتھ پہ چلا جاتا ہے کہ پھر نہ انہیں کھانے کی ہوش ہوتی ہے، نہ پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ کسی گھر کے کام کی ہوش ہوتی ہے، اور نہ نماز کی اذان کی ہوش ہوتی ہے. تو یہ بیسک فلسفہ ہے، کیونکہ بات کو آگے لے کے جانا ہے، اس لیے بیسکس کو سمجھنا ضروری ہے کہ شطرنج کو اسلام نے اس لیے منع کر دیا. اور اس طرح کی اور جو کھیلیں ہیں جس میں انسان کا دل دماغ بہت ڈیپلی انگیج ہو جائے، انوالو ہو جائے، کہ اس کو دائیں بائیں کچھ ہوش ہی نہ رہے، اس کو منع کر دیا. آج کل جو گیجٹس، جو ڈیوائس جس کا ذکر ہوا، سیل فون جو ہم سب کے پاس ہی ہے، اس کے اندر بھی بعض لوگ اتنا ڈیپلی انوالو ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھی کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، دائیں بائیں کا ہوش نہیں رہتا. ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو گاڑی کس سمت میں جا رہی ہے اس کا ہوش نہیں رہتا. سڑک پار کر رہے ہیں، ہاتھ میں فون ہے، وہ سڑک کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں اور تیز رفتار گاڑی ان کو آ کر ٹکر مار رہی ہے، ان کو ہوش نہیں رہتا، کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. تو ان حادثات کی اور ان واقعات کی ویڈیوز تو عام ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ بھی موبائل پہ دیکھی جاتی ہے. اب یہ چیزیں عام ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، اس سے واقف ہے کہ موبائل میں گم ہو جانے والوں کو پھر کس کس طرح کے نقصانات اٹھانے پڑے. آج کل کی ویڈیو گیمز شطرنج کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہیں. کہ جو ڈیجیٹل گیمز ہیں، چاہے موبائل پر ہو، لیپ ٹاپ پر ہو، ڈیسک ٹاپ پر ہو، کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہو، تو یہ بھی نوجوانوں کو اتنا زیادہ انگیج کر لیتی ہیں ان کے دماغ کو کہ ان کو اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے بالکل ہوش نہیں ہوتی، بالکل بھی. والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ تو جب یہ الیکٹرانک آلات پکڑتا ہے پھر اس کو آوازیں دیتے رہو، اس کو ہوش ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ بچہ نافرمان نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ والدہ کا نافرمان ہے، والد کا نافرمان، ایسا نہیں ہے. اس کا دماغ حاضر ہی نہیں. ایک آٹومیٹک ری ایکشن ہے، اچھا امی میں آ رہا ہوں، اچھا ابو آتا ہوں، بس یہ دماغ نے ایک بات نکال دی، ایک ڈائلاگ بول دیا، اور اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ یہ بات میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ والدین بلا رہے ہیں، اہم کام کے لیے بلا رہے ہیں. کھانا کھا رہا ہوں، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا اذان ہوگی نماز پڑھ لو، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا ہوم ورک کر لو، اچھا آ رہا ہوں. لیکن اس کا دل دماغ حاضر ہی نہیں ہے، تو کہیں اور ہے. اس کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی بندہ سویا ہو گہری نیند میں، آپ اس کو کہیں کہ اٹھ کے کھانا کھا لو تو اٹھ کے کھانا کھا لے گا، اس کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو، پڑھ لے گا، وہ تو سویا ہوا ہے.
تو اس کا دماغ وہاں موجود نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح سے ڈیپلی انوالو ہونے کی وجہ سے انسان کو دائیں بائیں کا ہوش نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، میں نے سیل فون کو برا نہیں کہا، پورے بیان میں اینڈ تک میں سیل فون کو برا نہیں کہوں گا۔ یہ ایک اچھی ایجاد ہے، اچھی ڈیوائس ہے، اچھی ٹیکنالوجی ہے، اگر ایک لمیٹڈ حد میں رہ کر استعمال کریں بالکل درست، لیکن اگر آپ اپنا دل دماغ اس کو دے دیں پھر نقصانات شروع ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ کس وقت؟ جب انسان نشے کی حالت میں، چونکہ نشہ جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ حرام ہوا، تو شروع میں اس کی کراہت آنی شروع ہوئی، مذمت آنی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل دماغ حاضر نہیں ہے، وہ جا کر نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، رکوع کیا، سجدہ کیا، نہیں کیا۔ تو دل دماغ شراب جو ہے، نشہ جو ہے انسان کا، وہ بالکل غیر حاضر کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس حالت میں بھی منع کر دیا گیا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کو اس طرح سے پکڑ لے، جکڑ لے کہ اس کا دل دماغ ہی حاضر نہ رہے، تو اس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فون کی اٹریکشن کتنی ہے کہ چھوٹا سا بچہ، نیو بورن بیبی، چند مہینے کا، اس کو اگر سیل فون دیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے، اس سے فون لے لیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب تو والدین خوشی سے بتاتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہیں کہ بچے کو فون دے دیا، بچہ چپ ہو گیا، چھینا تو رونا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ والدین کو سوچنا چاہیے کہ اتنا چھوٹا بچہ اگر آج ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، اتنا سا بچہ، تو جب یہ بڑا ہوگا، نوجوان ہوگا، طاقت میں آئے گا، اس وقت یہ کس درجے کی نافرمانی کرے گا۔ اتنے سے بچے سے ہم بلیک میل ہو رہے ہیں کہ ہم اس سے فون نہیں لے سکتے، اس کو کسی اور طرح بہلا نہیں سکتے، اسے چپ نہیں کرا سکتے، تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ بڑا ہو کے اس کا یہ مرض کس لیول پر چلا جائے گا۔ چنانچہ آج بچے ہوں یا بڑے، سب ہی موبائل اسکرین کے نشے کے عادی ہیں، اور اسی نشے سے بچنا ہے کہ یعنی آپ اتنا استعمال کریں کہ ضرورت پوری ہو، نشے کے لیول تک پہنچنے نہ دیں۔ چنانچہ موبائل فون کے حد سے زیادہ استعمال کرنے پر جو جسمانی نقصانات ہیں، اس پر اس آج نے پورا ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اختصار کے ساتھ وہ بیان کر کے پھر آگے جو اس کے اخلاقی، معاشرتی اور روحانی نقصانات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ہر الیکٹرانکس کے اندر RF ریڈیشنز نکلتی ہیں، ریڈیو فریکوینسی ریڈیشنز نکلتی ہیں۔ یہ ہر الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ڈیوائس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اس میں سے لہریں نکلتی ہیں، اور اس لہروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا استعمال، اگر آپ RF ریڈیشنز میں ایک حد سے زیادہ رہیں تو ڈاکٹرز نے اس کا نقصان یہ بتایا کہ اس سے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہوتا ہے۔ اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں شکایت آ رہی ہے کہ جی بچہ غصہ بہت کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ مٹھیاں بھینچتا ہے، دانت پیستا ہے، والدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو ممکن ہے یہ ان ریڈیشنز کا اثر ہو۔ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، مستقل سر درد رہنا، اور اس کی ایکسٹریم یہ ہے کہ برین ٹیومر کا ہو جانا، یہ بھی RF ریڈیشنز کا نقصان ہے۔ آج کل غصے کی جو بیماری ہے یہ ہر دوسرے شخص میں پائی جا رہی ہے۔
شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، ذرا سی بات پہ پھٹ پڑنا، بیوی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دکان پر گاہکوں کے ساتھ، یعنی بالکل برداشت کا مادہ آج ختم ہو چکا ہے، تو ممکن ہے وہ اسی کا اثر ہو۔ اسی طرح ڈیجیٹل آئی اسٹرین کہ مستقل اسکرین دیکھنے سے آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، آنکھوں کا سرخ ہونا، خارش شروع ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دھندلا پن، چیزیں بلر نظر آنا، اور سر درد، اس کا بھی اس سے تعلق ہے، بالخصوص اگر آپ رات کے وقت میں کمرے میں اندھیرا ہو اور موبائل فون کی اسکرین کو مستقل دیکھتے رہیں۔ اسی طرح مستقل گردن جھکا کے جو لوگ کافی دیر تک ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں کئی گھنٹوں کے حساب سے، تو ان کی گردن کی ہڈی میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ یہ اس جدید زمانے کی بیماری ہے، پہلے لوگوں کو نہیں تھی، تو اس کا نام بھی انہوں نے جدید رکھا ہے۔ اس کا نام ہے ٹیکسٹ نیک سنڈروم، ٹیکسٹ نیک سنڈروم، کہ یہ ٹیکسٹ بہت کثرت سے کرنے کی وجہ سے، ایک غلط اینگل پہ رہنے کی وجہ سے یہ گردن کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سلیپ ڈس آرڈر کہ نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو پیکج لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اب اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کے لیے رات جاگ رہے ہیں، اب نیند ڈسٹرب ہے، صبح کام پہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی، اب جب ادھر جاتے ہیں تو چونکہ رات نیند پوری نہیں ہے تو وہاں بھی توجہ نہیں ہے، دماغ آدھا سویا ہوا ہے۔ کوئی ڈرائیور اگر رات موبائل پر لگا رہا اور صبح بالفرض وہ موبائل استعمال نہیں کر رہا اور ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو بہت ممکن ہے اس کو جھونکا لگے اور یہ اپنی بس یا ٹرک کہیں مار دے یا کسی بندے کو نیچے کچل دے، اور یہ آج عام ہو رہا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں یہ ایک سروے ریکارڈ ہے کہ موبائل کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے 20% ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی، 20%۔ دس از اے ویری ہائی ریشو۔ دنیا میں جتنے حادثات ہوتے ہیں اس میں 20% اضافہ ہو گیا صرف موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے ڈیورنگ ڈرائیونگ۔ اب یہ چاہے کو بندہ ڈرائیو کر رہا ہو یا سڑک پار کر رہا ہو یا راستہ چل رہا ہو، اب آگے کوئی گٹر کھلا ہے یا کوئی کھڈا آ گیا ہے، اس کو تو ہوش نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے ایک اور بیماری عام ہو گئی جس کی وجہ سے مینٹل لیزینس بڑھنی شروع ہو گئی، دماغ کا ذوق۔ کس معنی میں؟ ہمارے دماغ ایک جسم کا حصہ ہے، اور جسم کے جس حصے کو آپ زیادہ استعمال کریں وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، جتنا کم استعمال کریں وہ ویک ہو جاتا ہے۔ بھئی آج کل نوجوان جمنیزیم میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ مختلف مسلز کے اوپر ویٹ ڈال کر ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ مسل اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ دماغ کے بھائی یہی معاملہ کہ اگر دماغ کو استعمال کیا جائے تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اس کا استعمال کم کر دیا جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج تمام تر معلومات موبائل میں ڈال دی گئی اور دماغ کو فرق کر دیا گیا۔ چنانچہ پہلے لوگوں کو 100 فون نمبر زبانی یاد ہوا کرتے تھے، تمام رشتہ داروں کے، گھر والوں کے، دوستوں کے نمبر یاد ہوتے تھے۔ اب چونکہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا، اپنی اہلیہ کا نمبر یاد نہیں ہوتا، وہ بھی نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے یا موبائل چوری ہو جائے تو اس کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں اپنے کس رشتہ دار سے رابطہ کروں، چونکہ نمبر تو سارے اسی فون میں تھے۔ تو اس کی وجہ سے یہ مینٹل لیزینس آتی ہے۔ ایک صاحب جن کی عمر کافی بڑی تھی تو وہ کہنے لگے کہ کیلکولیٹر جب ایجاد ہوا تو یہ کافی بڑے سائز کا تھا، ٹائپ رائٹر کی طرح تھا کیلکولیٹر، تو کہنے لگے ہم لوگ دفتروں میں بڑی بڑی ویلیوز اور فگرز جو ہیں وہ زبانی سالو کر لیا کرتے تھے۔ کہنے لگے ہمارے دفتر میں جب پہلی مرتبہ کیلکولیٹر آیا، آفس والوں نے خریدا کہ نئی مشین آئی ہے، یہ حساب کتاب میں آپ کو فائدہ دے گی، جلدی سے آپ حساب کتاب کر لیں گے،
تو کہنے لگے ہم دفتر میں باقاعدہ مقابلہ رکھتے تھے فارغ وقت میں کہ وہ کیلکولیٹر والے بندے کو بھی ایک لمبی ایکویشن دے دیتے، کافی سارے نمبرز دے دیتے اور کہتے کہ تم اس کا پلس کر کے بتاؤ، اور دوسری طرف ہم ایک ساتھی بٹھاتے جو دماغ سے وہ کیلکولیشنز کرتا اور 1 2 3 گو کہتے، ادھر وہ ٹائپنگ شروع کرتا، ادھر وہ لکھنا شروع کرتا. کہنے لگے اس بندے سے بہت پہلے یہ زبانی کرنے والا جواب نکال دیتا، جواب بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن پھر خود ہی اپنا بتانے لگے کہ بھی یہ تو شروع کی بات ہے، میں اس وقت نوجوان تھا. اب کہنے لگے میرا بڑھاپا ہے، کیلکولیٹر اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب میں چھوٹی چھوٹی 2 رقمیں بھی جمع نہیں کر سکتا زبانی، دماغ چونکہ استعمال نہیں کیا، ذوق آ گیا. تو یہ مینٹل لیزینس اور میموری لاس یہ بھی آج موبائل کے کثرت استعمال کی وجہ سے ہونا شروع ہو گیا. لاس آف کنسنٹریشن پاور، توجہ، کسی چیز کو توجہ سے کر لینا، یہ اب ایک مسئلہ بن گیا، چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام. موبائل فون ماشاءاللہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کوئی کام توجہ سے نہ کر سکیں. ایک تو ہر تھوڑی دیر بعد خارش ہوتی ہے کہ اسکرین پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، شاید کسی کا میسیج آ گیا ہو، اور اگر آپ اس کو سائلنٹ کر دیں تو ماشاءاللہ گدگدی شروع ہو جاتی ہے، وائبریشن شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کام کر رہے ہیں، گدگدی ہوئی، آپ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کوئی اہم میسیج ہو، نکال کے دیکھا تو پتہ چلا جمعہ مبارک کا میسیج آیا. آپ نے کہا ہو، بند کیا، پھر کوئی کام توجہ سے کرنے لگے، ابھی تھوڑی سی توجہ بنی ہی تھی پھر گدگدی شروع ہو گئی، پھر نکالا تو پتہ چلا کسی کمپنی نے اشتہار بھیجا ہے. آپ نے کہا کیا مشکل ہے، پھر اس کو جیب میں ڈالا اور پھر کام کرنے لگے تو پھر کوئی نیا میسیج. تو اکثر دن میں فضول میسیجز آتے ہیں، کام کی چیزیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے توجہ سے مستقل مزاجی سے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. یہ مستقل مزاجی ہر چیز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، دماغی سکون، کنسنٹریشن، چاہے عبادت ہو یا دنیا کا کوئی کام. آپ بزنس کر رہے ہو تو بزنس ڈیل کے دوران آپ کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے امتحان ہے یا ویسے ہی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو توجہ چاہیے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس بات کرنے کے دوران بھی آپ کو توجہ چاہیے. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ نصائح ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کی. تو میں نے وہ نصیحتیں پڑھی، بڑی عجیب نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت پڑھی، کئی سال پرانی بات ہے، اس میں لکھا ہوا تھا، اپنے شاگرد کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو جب میں راستہ چل رہا ہوں اس وقت تم نے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا. حالانکہ یہ بات پڑھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے، کوئی راستہ چلتے بندہ بات کر ہی لیتا ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ نہ پوچھنا، کیونکہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے، اجتہاد کرنا ہوتا ہے، برین مکمل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کام میں متوجہ ہو جاؤں گا تو جو میں راستہ چل رہا ہوں اس سے میں بے خبر ہو جاؤں گا، اس سے میری کنسنٹریشن ہٹ جائے گی، تو ممکن ہے مجھے ٹھوکر لگ جائے، میں کہیں گر جاؤں، چوٹ لگ جائے. اس لیے وہ کہتے تھے میں راستہ چل رہا ہوں تو مجھ سے شریعت کا مسئلہ نہ پوچھنا. آج یہ بات واضح ہے کہ لوگ موبائل لے کر چلتے ہیں اور کتنا نقصان ہوتا ہے. تو لاس آف کنسنٹریشن یہ ایک عام مسئلہ بن چکا. پھر جو بہت زیادہ ٹیکسٹ کرتے ہیں لوگ، اگر ان کی گردن کا اینگل ٹھیک بھی ہے تو فنگر فریکچرز یہ بھی ایک بیماری ہے جو اس زمانے میں ہے کہ انگلیوں کو بہت کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے انگلیوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے یا ان کا برین سے کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. مثلا انگوٹھوں کے اندر ایک بیماری ہے کہ آپ اگر انگوٹھا بند کرنا چاہ رہے ہیں تو انگوٹھا گڑ جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، یا آپ سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سیدھا نہیں ہو رہا، یا وہ مستقل حرکت کرنی شروع ہو جاتا ہے خود بخود. آپ اس کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود بخود چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بیماریاں ہیں جو انگلیوں کے اندر آج پیدا ہو رہی ہیں. مستقل موبائل کو پکڑنے کی وجہ سے بھی اکثر چھوٹی انگلیوں کے اندر گڈھا سا بن جاتا ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے، موبائل کا پورا ویٹ ادھر آ رہا ہوتا ہے، تو بعض کا تو چھوٹی انگلی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے.
اس کے علاوہ چونکہ پوری توجہ اس میں ہوتی ہے، کھانا کھاتے وقت بھی موبائل ہاتھ میں، پڑھتے وقت بھی موبائل ہاتھ میں، تو ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں، انسان دھیان سے نہیں کھاتا۔ یاد رکھیں، آپ زندگی میں جو کام کرتے ہیں آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، لہٰذا کھانا کھاتے وقت بھی آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ موبائل میں گم ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں رہتا کہ آپ نے زیادہ کھایا یا تھوڑا، تو یہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں اور اس سے اگلی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اکثر ڈیجیٹل ڈیوائسز یوز کرنے والے زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے جوڑوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر، جسم کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پرزے استعمال نہیں ہوتے، ان میں دردیں اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کل بالکل ینگ لڑکوں کے اندر بعض کا گھٹنوں کی درد، ٹانگوں کی درد، کمر کی درد، یہ بہت کامن ہے، چونکہ وہ فزیکل ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں موبائل کے اوپر، تو پھر اس کی وجہ سے یہ ان کو عارضے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ عالم لطیفہ ہے یا حقیقت ہے کہ ایک بہت موٹا شخص تھا، اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کے لیے، تو ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے کہا آپ کو ویسے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کوئی گیم کیا کریں، کوئی گیم کھیلا کریں، اور بعد میں کچھ دوائیاں بھی لکھ دی۔ تو اس بندے نے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کیا، 3 مہینے بعد اس کا ویٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جناب آپ کی نصیحت پہ عمل کیا، میرا وزن تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا گیم کھیلو، جی بالکل گیم کھیلتا ہوں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی گیم بھی کھیلتا ہے اور وزن بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کتنی دیر گیم کھیلتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس جب تک بیٹری ختم نہیں ہوتی میں کھیلتا رہتا ہوں۔ یعنی گیم بھی وہ اسکرین پہ ہی کھیل رہا تھا۔ تو یہ اوبیسٹی، موٹاپن، یہ آج کل الیکٹرانکس کے کثرت استعمال، چاہے ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہو، گھنٹوں کمپیوٹر کے آگے بیٹھنا ہو، یا موبائل فون کا کثرت استعمال ہو، تو اس کی وجہ سے آج کل یہ مسئلے مسائل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فون کو بہت کثرت سے استعمال کرنا، بیٹری کا ہیٹ اپ ہو جانا، پھر اس کو ساتھ چارجنگ پہ لگا دینا، یا بیٹری بینک مستقل ساتھ جوڑ دینا، اس سے فون بہت ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ فون بلاسٹ کر گیا، پھٹ گیا، کسی نے کان سے لگایا ہوا تھا تو بالکل فیس کے پاس پھٹ گیا، یا جیب میں تھا تو وہاں اس کو یعنی ہیٹ اپ ہو کے آگ لگ گئی۔ تو یہ بھی نقصانات ہیں۔ خیر یہ تو اس کے ظاہری اور جسمانی نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصل نقصانات ہیں، اخلاقی نقصانات اور دینی اور روحانی نقصانات، وہ سمجھنے بہت ضروری ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ موبائل فون صرف فون نہیں ہے، یہ رابطے کی ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹی ڈیوائسز کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں بہت ساری ڈیوائسز یکجا کی جا چکی ہیں، اور انہی کی وجہ سے اکثر نقصان ہوتا ہے۔ خالی فون ہوتا تو انسان فون کی حد تک استعمال کرتا، لیکن چونکہ بہت زیادہ ڈیوائسز اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، اکثر اس سے ڈسیو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بہت زیادہ آلات اکٹھے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ موبائل کے بے جا استعمال سے بچنے کے لیے ایک کام تو یہ کریں کہ موبائل کو بلا ضرورت ہاتھ نہ لگائیں۔ مثلا ہوتا ہے انسان کو دن میں کبھی فراغت کا موقع ملتا ہے، فری ہوتا ہے وہ، تو اب اس فری ٹائم کو فوراً موبائل نکال کے استعمال کرتا ہے۔ یہ کام نہ کریں، موبائل صرف تب اٹھائیں جب آپ کو ضرورت ہو، اور اپنی ضرورت کو پہلے پورا کریں۔ ایسی شکایات بھی لوگوں نے کی کہ کسی ضروری کال ملانے کے لیے فون اٹھایا، میسیجز آئے ہوئے تھے وہ دیکھنا شروع کر دیے، ان میسیجز کے جواب دینے کے بعد 15-20 منٹ بعد فون رکھ دیا، تو پھر خیال آیا کہ میں نے تو ضروری کال کے لیے فون اٹھایا تھا۔ تو اس طرح سے انسان کا دماغ اس میں انگیج ہو جاتا ہے۔ نیٹ کے اوپر ایک ٹرم ہے، آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا،
جس کا نام ہے ڈیجیٹل فاسٹنگ یا فون فاسٹنگ۔ عجیب بات کہ یہ ٹرم اب غیر مسلموں کے اندر ترقی یافتہ ممالک میں چل نکلی ہے۔ موبائل کے کثرت استعمال اور اس کے نقصانات کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ دیر ان الیکٹرانک سے دور رہیں، گویا روزہ رکھیں۔ جیسے انسان روزے میں تقوی اختیار کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ دن میں کچھ وقت رکھ لیں یا کم از کم ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ جس دن آپ ان الیکٹرانک سے دور رہیں۔ تو یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک کے غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ پیکج سستا ہو گیا، لیکن آپ اور آپ کا وقت یہ انتہائی قیمتی ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ وقت آپ کے سرمایے میں سے وہ چیز ہے، وہ سرمایہ ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو نہ دین کا فائدہ ہوگا نہ دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اسلام میں ہر لایعنی چیز سے منع کر دیا گیا، یعنی ایسا کام جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، اس سے منع کر دیا گیا۔ کئی ممالک کے اندر یہ بچوں کو موبائل فون کثرت استعمال کی وجہ سے اور اس کے نقصانات کی وجہ سے انہوں نے تعلیمی اداروں میں موبائل فون لانے پر پابندی لگا دی، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں بڑے بڑے ممالک شامل ہیں۔ چائنا، انگلینڈ، امریکہ کی کچھ اسٹیٹس، آسٹریلیا اور اسرائیل۔ یہودیوں کی سوچ ذرا دیکھیے اس معاملے میں کہاں تک گئی کہ اسرائیل کی ایجوکیشن منسٹری نے 2016 کے اندر تمام تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرز کے لیے بھی موبائل پہ بین لگا دیا کہ ڈیورنگ ایجوکیشن آورز، اسکول کالج یونیورسٹی کے آورز میں نہ طالب علم موبائل استعمال کر سکتا ہے نہ استاد استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض کا استاد بھی کلاس میں بیٹھ کے موبائل بھی کھولا ہوا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے، تو اس میں بھی پوری توجہ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے کہ اسرائیل یہودیوں کا ملک، وہ بھی اس معاملے میں کتنی احتیاط برت رہے ہیں۔ وسوسوں سے بچنا یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ پہلے تو شیطانی وسوسے ہوتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے شیطان نے دل میں ایک SMS کر دیا، فلاں گناہ کر دو، یا نماز نہ پڑھو، یا قرآن کو چھوڑ دو، یا وہ نیک کام نہ کرو۔ تو پہلے وسوسے آتے تھے جن سے بچنا پڑتا تھا، اور آج جو ہے موبائل پر میسیجز آتے ہیں۔ لہٰذا یہ وسوسوں کی مشین ہے، اور سورہ والناس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وسوسوں سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، اور وسوسے ڈالنے والے سورہ ناس کے اندر ذکر ہے کہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں موبائل کے کثرت استعمال پر ہیں۔ نارمل یوز ہو تو درست ہے، لیکن دماغ کی جو بات ہوئی کہ دماغی کام کے لیے آپ کو توجہ چاہیے، میں اس میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں۔ یہ جو بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، یہ اکثر موبائل فون اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، سیکرٹری رکھا ہوتا ہے، وہ صرف ضروری کالز پر ان کو متوجہ کرتا ہے کہ سر آپ کی ضروری کال ہے، پھر وہ فون لا کے دیتا ہے اور پھر وہ بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ہر ایرے گہرے کا فون نہیں اٹھاتے ہیں کہ اگلا مس کالیں ماری جا رہا ہے اور آپ کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے۔ عجیب بات کہ ضرورت بھی اس کو ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے وہ آپ کو مس کالیں مار کر ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ویژن ورک شاپس ہوتی ہیں کہ آپ اپنی کمپنی کے لیے کچھ فیوچر اس کا سوچیں کہ 50 سال بعد آپ کی کمپنی کہاں ہوگی، 100 سال بعد کہاں ہوگی، تو ان ویژن ورک شاپس کے لیے وہ کمپنیز کے ڈائریکٹرز کو اکثر کمپنی کے ماحول سے نکال لیتے ہیں، کسی پرفضا میں کام پہ لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کر ایکسرسائز کی شرط یہ ہوتی ہے کہ فون آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ سب فون اکٹھے کر کے ایک بندے کو دے دیتے ہیں کہ یار کوئی گھر سے ضروری میسیج آ جائے، خدا نخواستہ کسی کی کوئی ایسی خبر ہو، ایمرجنسی ہو واقعتاً، چلو وہ تم آ کے بتا دینا، باقی فون تم خود ریسیو کر لو۔
تو وہ 2-2 3-3 دن تک فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں آپ اپنا دماغ اس کام پر لگائیں کہ آپ کی کمپنی کیسے گرو کرے گی۔ تو دیکھیے دنیا کا بھی کوئی کام ہو تو وہ بغیر توجہ کے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی انسان کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، فرمایا یہ سیل فون کچھ لوگوں کے لیے تو کارآمد ہے، ان کے لیے سیل فون ہے، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ ہیل فون ہے۔ ہیل کہتے ہیں جہنم کو، اور واقعتاً آج کل نوجوان اکثر بتاتے ہیں کہ جی ہماری زندگی اچھی سکون سے گزر رہی ہوتی ہے، تقویٰ پر چل رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، توبہ ہماری قائم ہوتی ہے، بس جیسے ہی سیل فون کو اٹھایا اور اس کو استعمال کرنے کا موقع ملا اور گناہوں کا دروازہ کھل گیا۔ تو شیخ نے فرمایا کئی لوگوں کے لیے یہ سیل فون نہیں ہیل فون ہے، جہنم کا فون ہے۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ انسان حقیقی رشتوں سے دور ہو گیا اور فرضی اور خیالی اور ورچوئل ریالٹی کے دنیا میں کھو گیا۔ یعنی فیملی گیدرنگ ہے، کزنز آپس میں بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، دادا ابو بیٹھے ہیں، نانا ابو بیٹھے ہیں، اور کیا دیکھنے میں ہے کہ سب لائن سے فون پر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اب تو آپ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیملی کا فنکشن ہے، اب ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کا وقت ہے، بات کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی فون کے اندر گھومے۔ اس سے آج کل جو رشتے ہیں وہ بہت کمزور پڑ گئے۔ نوجوان بچوں سے کہیں کہ بھی آپ فون کیوں لے کے بیٹھے تھے؟ کہتے جی کرنے کو کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے فون اٹھا لیا۔ حالانکہ معاملہ الٹ ہے، آپ نے فون اٹھا لیا اس لیے کرنے کو کوئی بات نہیں ہے۔ بھئی آپ فون جیب میں رکھو، آپ خود بات شروع کرو، اگلا بھی بات کرے گا۔ جب آپ مستقل فون میں لگے ہوگے تو اگلا یہ سوچے گا اچھا یہ فارغ ہوتا تو میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پورا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، وہ نوجوان موبائل سے فارغ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے انسانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو آج کے زمانے میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور لوگ ورچوئل ریالٹی کے اندر زیادہ کھو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی بندہ تنہائی میں اکیلے میں اچانک ہنسنا شروع کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، اور آج کے زمانے میں کوئی تنہائی میں ہنسے تو کہتے ہیں ہمیں بھی فارورڈ کرو کہ یہ تنہائی میں سیل فون کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی چیز آئی ہے، کہتے ہیں ہمیں بھیجو۔ تو اپنے قریبی رشتوں کو وقت کم دینا اور فرضی خیالی رشتوں میں کھوئے رہنا، خیالی دنیا میں کھوئے رہنا، اس کی وجہ سے آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر والد والدہ کے ساتھ بچوں کا رویہ، بچوں کا والدین کے ساتھ رویہ، اکثر بچے شکایت کرتے ہیں ہم ابو سے کیا بات کریں، سارا دن وہ دفتر ہوتے ہیں اور گھر آ کے فون پکڑ لیتے ہیں، ہمارے لیے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ امی کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، امی فون پر جو ہے وہ کوکنگ کی ریسیپیز دیکھتی رہتی ہیں، ہماری بات ہی نہیں سنتی۔ یا والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ بچے ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ یہی معاملہ گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر پڑوسیوں سے بھی، کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کام سے نکلیں اور گاڑیوں کی لائن لگی ہو تو کہتے ہیں خیریت ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی یہاں ایک جو آپ کے پڑوسی تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا کیسے؟ تو وہ تو 3 مہینے سے بیمار تھے، اور اس کو پتہ ہی نہیں، ساتھ والے گھر میں اس کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ خیالی دنیا کے اندر کھویا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اصل ذمہ داریوں سے دور ہونا اور فرضی اور خیالی ذمہ داریوں میں کھو جانا، جیسے آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گروپس بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنے لیے انتہائی اہم ذمہ داری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے 30 بندوں کا گروپ بنایا ہوا ہے، 50 بندوں کا گروپ بنایا ہوا ہے، 100 بندوں کا گروپ بنایا ہوا ہے، اب مجھے ان کو انٹرٹیننگ مٹیریل بھی بھیجنا ہے، ان کی بات بھی سننی ہے اور ان کے ساتھ مجھے انوالو رہنا ہے۔ اب دن میں بھی حاضر ہے، رات بھی حاضر ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ کہ رات کو بھی بیل آن کر کے سوتے ہیں، نیند میں بھی کوئی میسج آ جائے اٹھ کر فوراً رپلائی کرتے ہیں، اتنا اہم سمجھتے ہیں۔
اور وہ جو اپنی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ 7 دکان ہے باہر، یہاں سے مجھے سودا لا دو، کوئی چیز لا دو، ڈیڈ بلوٹی لا دو، تو وہ کہتا ہے نہیں اماں میں بڑا اہم کام کر رہا ہوں. تو حقیقی رشتوں سے دور ہو گئے اور فرضی رشتوں کے اندر کھو گئے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں یہ زندگی میں آپ کے حقیقتاً کسی کام نہیں آ سکتے. آپ کو کبھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو حوصلہ نہیں دے سکتے. اگر آپ گروپ پر اداسی کی باتیں شروع کر دیں، آپ دیکھیں لوگ گروپ چھوڑنا شروع کر دیں کہ جی پہلے تو لطیفے سناتا تھا اور فنی کلپس بھیجتا تھا، اب اس نے کیا رونے دھونے والی باتیں شروع کر دی ہیں. حالانکہ آپ پرسنلی ڈاؤن ہیں، آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے. یہ حوصلہ آپ کو آپ کی والدہ دے گی، آپ کے والد دیں گے، آپ کا بھائی دے گا، آپ کی بہن دے گی، گروپ والے آپ کو نہیں دیں گے. اسی طرح کبھی انسان زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے تو یہ امید کی نئی کرن بھی آپ کو آپ کے قریب والے دیں گے. کبھی آپ کو قرضے کی ضرورت ہو تو گروپ میں میسج ڈالیے گا کہ ماشاءاللہ میں اتنے عرصے سے 100 بندوں کا گروپ چلا رہا ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا قرضہ مجھے دے دیں. پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ گروپ میں باقی رہتے ہیں. اسی طرح اتنے بڑے گروپ چلانے والے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں اکثر کوئی ایک بھی وہ بندہ نہیں ہوتا جو ان کا گروپ ممبر تھا. وہی جو قریبی رشتہ دار جو اصلی رشتے ہیں وہی اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، چارپائی پہ ڈالتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور قبرستان میں دفنا کر آتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ زندگی کے اصل رشتے یہی حقیقت میں کام آتے ہیں، فرضی اور خیالی رشتے کام نہیں آتے. ایک آداب میں سے یہ چیز ہے ایتھکس کے اندر کہ آپ اگر کبھی گروپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی فون بک میں جتنے نمبر ہیں وہ سارے اٹھا کے گروپ میں پھینک دیں. ہر آدمی ہو سکتا ہے آپ کی طرح اتنا فارغ نہ ہو، وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے سوشل میڈیا کو چلا رہا ہو اور اس سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہو. تو اس کے لیے آداب میں سے کہ آپ اس کو پہلے پرسنل میسج کریں، بتائیں کہ میں گروپ بنانے جا رہا ہوں اور اس گروپ کے یہ مقاصد ہوں گے کہ آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو انویٹیشن بھیج دیں گروپ کا. اگر وہ چاہے گا تو کلک کر کے آ جائے گا. زبردستی گروپ میں لوگوں کو لے کر آنا، اب وہ لوگ ایگزٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، آپ برا بنا گئے ہیں. تو اب وہ بندہ جان چھڑا کر بھاگ رہا ہے، اس کو پھر گھسیٹ کے گروپ کے اندر. تو یہ ایک ایتھکس میں سے ہے کہ اس طرح زبردستی کسی کی لائف میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. گیم اور فرضی مشن جس پر پہلے بھی بات ہوئی کہ آج کل کی گیم اس طرح سے دل دماغ کو انوالو کر لیتی ہے کہ ایک نوجوان اس گیم میں کئی ہزار دشمن مار چکا ہوتا ہے، کئی ملک فتح کر چکا ہوتا ہے، اور زندگی میں حالت یہ ہوتی ہے کہ چل کر جو ہے وہ بیچارہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا، وہ بھی آوازیں مار رہا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا دے دو، پانی دے دو، اور گھر والوں کے کوئی اصل کام نہیں کر رہا ہوتا، خیالی دنیا کے اندر ہی مگن ہوتا ہے. فون کرنے کے آداب میں سے ہے اگر آپ کسی کو کال کریں تو یہ نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ بیل پر بیل دیتے چلے جائیں. دیکھیے اگر ایک بندے نے آپ کی کال نہیں اٹھائی تو آپ کا نمبر اس کے پاس چلا گیا، وہ محسوس کرے گا تو دوبارہ آپ کو کال کر لے گا، یا آپ کچھ وقفہ دے کر دوبارہ کال کریں. ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی کسی کال پر ہو تو کال ویٹنگ میں ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے اور بیچ میں ٹوٹ مستقل ہو رہی ہے، بندہ کال کاٹتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اسلامی آداب میں سے اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ 3 دفعہ دستک دیں، 3 دفعہ بیل دیں. 3 دفعہ کے بعد اگر وہ باہر نہ آئے، چاہے وہ گھر میں موجود بھی ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی گاڑی موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ باہر نہ آنا چاہتا ہو، بیمار ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہی آداب آپ فون میں بھی رکھ لیں کہ آپ نے کسی کو کال کرنی، ایک مرتبہ کال کریں، اگر وہ نہ اٹھائے تو کچھ وقفے کے بعد دوبارہ کر لیں، اور پھر نہ اٹھائے تو کچھ وقفے کے بعد دوبارہ کر لیں، اس کے بعد نہ کریں. اب 3 کالز آپ کی چلی گئی ہیں، اگر واقعی وہ سمجھے گا تو آپ کو کال بیک کرے گا.
اسی طرح آداب میں سے ایک چیز ہے کہ جب آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں تو اپنے فون کا والیوم ہلکا کر دیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی بات ہو لیکن اسپیکر پہ آواز اتنی اونچی ہو کہ قریب والے سب آپ کی باتیں سن رہے ہو۔ ساتھ والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، کوئی چھوٹا کمرہ ہو، اگلا فون پر بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اہلیہ سے بات کر رہا ہو، گھر کی کسی خاتون سے بات کر رہا ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی ہمیں آواز آ رہی ہے، آپ آہستہ کر دیں تاکہ وہ اپنی پرائیویسی میں بات کر سکے۔ تو یہ آداب میں سے ہے، اول تو آپ اگر کر رہے ہیں تو والیوم ہلکا رکھیں، کسی کا والیوم اونچا ہے تو اس کو بتا دیں تاکہ لوگوں کی پرائیویسی برقرار رہے۔ کوئی بندہ موبائل یوز کر رہا ہے تو جا کر سیدھا اس کی اسکرین میں جھانکنا کہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ بھائی وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، آپ کے لیے تو نہیں کر رہا۔ تو بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے موبائل کی اسکرین کو ہٹا لیتے ہیں لیکن پھر بھی اگلا اوپر سے منہ ڈال کر دیکھتا ہے کہ اچھا تم کیا کر رہے تھے۔ تو یہ آداب کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے منع فرما دی، فرمایا ولا تجسسوا، کہ تم تجسس نہ کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رنگ ٹون موبائل فون کے اندر یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کسی نے آپ سے رابطہ کرنا چاہا ہے، کال کی آپ نے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے حد میں رکھنا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ سادہ رنگ ٹون کے بجائے، سادہ بیل کے بجائے پورے گانے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ، ایک ٹرم یاد کر لیں، گناہ بے لذت۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کو کرنے سے انسان کو مزہ آتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ، لیکن ایک وہ گناہ ہے کہ اس میں لذت بھی کوئی نہیں، مزہ بھی کوئی نہیں اور گناہ بھی ہے۔ آپ نے کسی کو کال کی اور آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے کال ویٹنگ میں گانا لگایا ہوا ہے۔ اب آپ نہ فون کو دور کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ تقویٰ پہ عمل کر رہے ہیں، گانوں سے پرہیز کرتے ہیں، نامحرم کی آواز سے پرہیز کرتے ہیں، وہ گانے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دور بھی کریں تو آواز تو آ رہی ہے، اگر اتنا دور کریں آواز نہ ہے تو ہو سکتا ہے فون اٹھا لیں، تو یہ گناہ بے لذت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو اپنے فون میں رنگ ٹون جو ہے وہ گانوں کی لگا لیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ نماز میں کھڑے ہیں، اب رنگ ٹون میں گانا بج گیا، اس وقت خشوع خضوع کا بڑھ جاتا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح گانا سناتے ہیں پوری مسجد میں۔ بھئی آپ اس وقت موبائل کو فوراً نکالیں اور اس کو بند کریں۔ اول تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سادہ بیل رکھتے، اور جس قسم کی بھی بیل ہو، آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ اس کو سائلنٹ کر دیتے، لیکن نہ سادہ بیل رکھی نہ سائلنٹ کیا۔ اب صف میں کھڑے ہو کے ساروں کو گانا سنا رہے ہیں، سب کی نماز اور توجہ خراب ہو۔ اللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ برے صغیر میں جب ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو ہندو اتنا ادب کرتے تھے مسلمانوں کی مسجد کا کہ چونکہ ان کی بارات جب نکلتی نا تو اس میں ڈھول باجے گانے ناچ یہ سب ہوتا تھا ہندوؤں کی شادی میں، تو وہ جب نکلتے اسی طرح نکلتے، لیکن جب وہ دیکھتے آگے مسجد آ رہی ہے تو وہ سب کچھ بند کر دیتے، مسجد کے آگے سے خاموشی سے گزر جاتے اور دور جا کر پھر اپنا معاملہ شروع کر دیتے۔ تو ایک زمانے میں ہندو بھی مسلمانوں کے یعنی خدا کے گھر کا ادب کرتا، خیال کرتا، باہر بھی گانا نہ بجاتا، اور آج مسلمان خود گانے بھر کر مسجد میں لے کر آ رہے ہیں، خود بجا رہے ہیں۔ اور تو اور عام مساجد تو دور کی بات، حرمین شریفین بھی نہ بچ سکے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران گانے بج رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں جانیوں کے سامنے، اور وہاں پر گانے بج رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ایک استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ قیام کی توفیق دی، تو وہ ذرا مزاج میں بھی ان کے مزاج ہے، یعنی اصلاح جو کرتے ہیں وہ بھی ذرا مذاق کے انداز میں کر دیتے ہیں۔
تو وہ مدینہ منورہ میں کہتے ہیں میں جب بھی روضے پر جاتا سلام کے لیے تو کوئی نہ کوئی انڈین پاکستانی بھائی ماشاءاللہ اس کا موبائل گانوں کی پوری دھنیں چلنی شروع ہو جاتی. تو جیسے اس کا گانا بجتا تو میں فوراً کہتا کہ ماشاءاللہ آپ ادھر انڈیا پاکستان سے نیا گانا بھر کر لائے حضور کو سنانے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ لیٹسٹ آج کل گانا چل رہا ہے ہمارے آپ بھی سنیں. وہ کہتا توبہ مولوی صاحب مجھے بالکل پتہ نہیں, اکثر کہتے ہیں ہمیں آتا نہیں ہے بند کرنا, حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. موبائل آپ نے آج تو نہیں خریدا ہے, کتنے سالوں سے آپ کے پاس ہے. کہہ کر شوق سے اپنے من پسند گانے بھرواتے ہیں, لیکن موقع پہ کہتے ہیں کہ مجھے آتا نہیں, آپ چینج کر دیں. اللہ تو رنگ ٹونز جو ہیں یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, اس کو ضرورت کی حد میں رکھنا چاہیے. یاد رکھیں کہ جیسے فضا میں پالوشن ہوتی ہے, آج کل پالوشن پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ فیکٹریوں سے کیمیکل نہ نکلے, گاڑیوں سے گندا دھواں نہ نکلے, مٹی نہ اڑے اور طرح طرح کی آلودگی سے حفاظت ہو. تو یاد رکھیں کہ اہل تقویٰ کے لیے یہ پالوشن ہے کہ ایک شخص خود گانے نہیں سنتا, اس نے گھر میں ایسے کوئی آلات نہیں رکھے ہوئے کہ جس میں گانے بجائے جا سکیں. نہ وہ سنتا ہے, نہ اس کی بیوی سنتی ہے, نہ بچے سنتے ہیں, لیکن باقی معاشرے کے لوگ گانے بھر کر, گانے چلا کر ماحول کے اندر پالوشن پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے. وہ ملک جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, امریکہ, یورپ وغیرہ, وہاں انسانی حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگ جو موسیقی کے رسیا ہیں, میوزیکل کانسرٹس میں جاتے ہیں میوزک سننے کے لیے, ڈانس کرنے کے لیے, ان کے ملک میں انسانی حقوق کتنے ہیں کہ اگر آپ اپنی رہائش گاہ پر کسی شخص نے اونچا میوزک لگایا ہوا ہے اور اس کے اسپیکر کی آواز باہر آ رہی ہے تو اس کا پڑوسی جو خود بھی میوزک کا شوقین ہے لیکن اس وقت میں وہ نہیں سننا چاہتا, تو وہ جا کر اس کو وارننگ دے گا کہ آواز آہستہ کرو ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گا. اور اگر وہ آواز آہستہ نہ کرے تو واقعتاً پولیس کو کال کرے, پولیس آ جاتی ہے اور پولیس پھر اس آواز کو ہلکا کرواتی ہے. اللہ. اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اسلام کیا ہے؟ اسلام نے تو یہ کہا کہ آپ اگر قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کامن پبلک پلیس پہ ہیں جہاں اور لوگ بھی موجود ہیں, آپ قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اس وقت میں قرآن نہ سننا چاہیں, وہ اپنا کوئی اور کام کر رہے ہیں. مسجد میں کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو, آپ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے شیخ عبد الباسط بنے ہوئے اور دوسرا بندہ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا, ہو سکتا ہے کوئی مراقبہ کرنا چاہ رہا ہو, وہ مراقبہ ہی نہیں کر پا رہا. تو اسلام تو یہ ہے کہ قرآن بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے پرسنلی تو آپ ہلکی آواز میں پڑھیں. تو یہ کہاں اجازت ہوگی کہ آپ گانوں کی دھنیں ڈال کر فل والیوم میں سب کو سنائیں اور سب کو ڈسٹرب کریں. بعض لوگ جو دیندار لوگ ہیں قرآن کریم کی آیات کو بطور رنگ ٹون رکھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دین کی اور اسلام کی خدمت ہے کہ میرا موبائل جب بجے گا تو آگے قرآن کی کوئی آیت تلاوت ہوگی. اس کے بارے میں علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو تم بالکل خاموشی سے اور توجہ سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن جو بندہ رنگ ٹون رکھتا ہے تو اس کا مقصد تو کال ریسیو کرنا ہے, قرآن سننا نہیں ہے. اور قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آیت آپ نے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو آیت مکمل ہونے دیں, پھر آپ اس کو روکیں یا قرآن کی تلاوت کو بند کریں. تو اب وہ تلاوت چل رہی ہے, اس نے تو جلدی سے فون اٹھانا تھا, آیت بیچ میں تھی, اس نے کال اٹھا لی. تو اس لیے یہ درست نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے.
جیسے میں نے کہا موبائل فون میں مختلف گیجٹس ہیں تو کیمرہ بھی موجود ہے، تو کیمرے کے ذریعے آج کل بہت زیادہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے اوپر، انہوں نے تحقیق پیش کی تھی کہ وہ تصویر جو شریعت نے منع کی تھی 1400 سال پہلے وہ کیا تھی، اور آج کل جو الیکٹرانکس کی اسکرین پر تصویر آتی ہے وہ کیا ہے۔ یہ ان کا ایک ریسرچ آرٹیکل تھا، اور انہوں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے تصویر کے جواز کا فتویٰ نکال کر نامحرموں کی تصویریں رکھنا شروع کر دیں، نامحرموں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اور اس سب کو جائز سمجھنا شروع کر دیں۔ میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ حضرت شیخ نقشبند کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ انجینئرز آئے ہوئے تھے، تو نجی مجلس تھی، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ٹی وی دیکھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ تو ہم بھی متوجہ ہو گئے کہ کیا جواب دیتے ہیں حضرت۔ حضرت نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے آنکھ سے دیکھنے کی اجازت دی ہے عام زندگی کے اندر، وہی چیز آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہر اس چیز کو جس کو شریعت نے عام زندگی میں آنکھ سے دیکھنے سے منع کر دیا ہے اس کو آپ اسکرین پہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حضرت نے اس مثالیں بھی دی، فرمایا کہ دیکھو، ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، اگر اس کا سطر مکمل ہے تو دیکھ سکتا ہے، درخت کو دیکھ سکتا ہے، گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، پہاڑ کو دیکھ سکتا ہے، دریاؤں کو دیکھ سکتا ہے، کوئی بالفرض میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، فٹ بال کا، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو اس کو عام زندگی میں جیسے دیکھ سکتا ہے اس کو اسکرین پہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر شریعت نے جیسے منع کر دیا کہ کسی نامحرم عورت کو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کوئی فحش چیز نہیں دیکھ سکتے، تو یہی چیزیں آپ اسکرین پہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہی اصول ٹی وی کا بھی ہے، موبائل کا بھی ہے، اور ہر الیکٹرانک ڈیوائس کا ہے۔ موبائلز کے اندر آج کل اپنے گھر کی خواتین کی تصاویر بھی رکھی جاتی ہیں، ویڈیو بھی بنائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات خود نازیبا ویڈیوز بھی رکھی جاتی ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی موبائل چوری ہو گیا تو اب وہ سارا آپ کا انتہائی ذاتی ڈیٹا دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ چنانچہ ایک نوجوان جس کا موبائل چوری ہو گیا تو بہت زار و قطار ہو رہا تھا، امیر نوجوان تھا، نیا موبائل لے سکتا تھا، لیکن وہ 2-3 دن تک روتا رہا۔ تو سارے اس سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ موبائل ہی تھا، بس چوری ہونا تو ہو گیا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، نیا لے لو۔ تو پھر اس نے اپنے کسی قریبی کو بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، تھوڑا عرصہ ہوا، میری اور میری بیوی کی ذاتی تصاویر اور ویڈیو اس میں تھی، اور اب میرا موبائل چوری ہو گیا، وہ نہ جانے وہ ڈیٹا کس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اسی طرح جب آپ موبائل سیل کرتے ہیں تو بے شک آپ اپنی یہ چیزیں ڈیلیٹ بھی کر دیں، مارکیٹ میں ایسے سافٹ ویئرز بھی آ چکے ہیں کہ اس سے یہ چیزیں دوبارہ ریٹریو ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں نا، پھر مصیبت ہے جو انسان نے اپنے گلے پالی ہوئی ہے۔ لہٰذا تصویر کیمرہ استعمال بھی صرف ضرورت کی حد میں کریں۔ آپ کو کسی ڈاکومنٹ کی تصویر لینی ہے، کسی اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو کسی گاڑی کی تصویر ہے، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، گھروں کی تصویر ہے، یا آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی تصویر ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھیں، لیکن بلا وجہ کیمرے کو استعمال نہ کریں۔ آج کل کیمرے کی وجہ سے جہاں اور اخلاقی نقصانات ہوئے وہ یہ بھی ہوا کہ آپ نے راستے میں کوئی واقعہ دیکھ لیا، 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کو بہت بری طرح پیٹ رہا ہے، تو بعض اوقات ویڈیو بن جاتی ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے اپلوڈ بھی کر دیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ جو مار کھا رہا ہے اور زخمی ہے یہ بے قصور ہے اور مارنے والا ظالم ہے۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ جب حقیقت کھلے تو پتہ چلے کہ جو مارنے والا تھا در حقیقت جو مار کھانے والا تھا یہی ظالم تھا،
اس نے پہلے ظلم کیا، اب اس کو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو تو کیس کا پتہ نہیں ہے، تصویر کا ایک رخ دیکھا، اپلوڈ کر دیا، اب جو بھی اس تصویر ویڈیو کو دیکھے گا تو وہ کسی ایک فرد کو قصوروار سمجھنا شروع کر دے گا، ہو سکتا ہے وہ قصوروار نہ ہو۔ اسی طرح کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج کل لوگ بجائے زخمیوں کو اٹھانے کے، ہسپتال پہنچانے کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، چند ایک لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، باقی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ کسی میاں بیوی کا جھگڑا سڑک پہ ہو رہا ہے تو بجائے ان کو اچھے انداز میں بات سمجھا کر گھر بھیج رہے کہ ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا لیکن وائرل ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس لیے موبائل فون کے اندر جو کیمرہ ہے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کے گناہوں میں، بڑے گناہوں میں ایک یہ بھی گناہ کہ نوجوان کسی لڑکی سے دوستی لگاتے ہیں، پھر ملاقات کے لیے اس کو کسی جگہ بلاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے ساری زندگی بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ ویڈیو ہم نے خفیہ کیمرے سے بنا لی تھی، اب ہمارا مطالبہ پورا کرو یا پیسے دو یا جو بھی ان کا مطالبہ ہو، ورنہ ہم یہ تمہاری ویڈیو تمہارے گھر والوں کو دے دیں گے یا پوری دنیا میں پوسٹ کر دیں گے۔ اللہ، آپ اندازہ کریں کہ وہ لڑکی کتنی مجبور ہوتی ہے، کیسی حالت ہوتی ہے اس کی۔ اس پر اکثر لڑکیاں تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ چند ایک ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کو یا پولیس کو بتاتی ہے، لیکن اکثر شرم کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہے۔ کیا خیال ہے یہ کیس آخرت میں پیش نہیں ہوگا اور اس شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا کہ تم کس طرح ظلم کرتے رہے؟ پہلے اس لڑکی کو شادی کرنے کا جھانسا دیا، اس کو بہلایا پھسلایا، اس کے گھر سے نکالا، پھر اس کے ساتھ غلط کام کیے، پھر اس کی ویڈیو بنا کر ساری زندگی اس کو بلیک میل کیا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ لڑکی بدلہ نہ لے سکے، کمزور ہو، کسی کو بتا بھی نہ سکے کہ مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ یہ کیس ضرور پیش کرے گی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یوم الحساب، قیامت کا دن، حساب کا دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب دیں گے۔ پھر ان موبائل کیمروں کی وجہ سے نایاب ویڈیوز بنانے کا شوق چڑھ گیا کہ جی میں کسی اونچی بلڈنگ پہ چلا جاؤں، کنارے پر کھڑا ہو کر تصویر کھنچواؤں، یا ریلوے ٹریک کے اوپر کھڑا ہو کر اس وقت اپنی سیلفی لوں جب پیچھے سے ٹرین قریب آ چکی ہو، یا اسی قسم کے کچھ اور خطرناک کام جن کو آج کل بڑی جرأت سے کہا جاتا ہے ڈو دا ڈیئر، کہ جی آپ میں ہمت ہے تو یہ کر کے دکھائیں۔ اس شوق میں ہزاروں انسانوں کی جان تک جا چکی ہے۔ اس میں سے کئی تو ویڈیوز اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں کہ جب وہ حادثہ ہو گیا تو ان کا موبائل کسی قریبی کے ہاتھ آیا، اس نے پھر ویڈیو اپلوڈ کی تو پتہ چلا کہ اس کی جان جا چکی ہے۔ تو دیکھیے انسانی جان جو انتہائی قیمتی ہے، اور یہ ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم نے اس کو کس طرح برباد کیا۔ ایک بیماری اور ہے جو آج کل ان ڈیوائسز کی وجہ سے پڑ گئی ہے، وہ ہے سٹیٹس کا لگانا، سوشل میڈیا کے اوپر اپنا سٹیٹس لگانا، فیس بک پہ اپنا سٹیٹس لگانا۔ یہ بیماری بعض کا لوگوں کو اس درجے کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو چیز کھاتے ہیں روزانہ اس کا سٹیٹس لگاتے ہیں، جو چیز پہنتے ہیں اس کا سٹیٹس لگاتے ہیں، نیا جوتا خریدا سٹیٹس لگایا، نئی موٹر سائیکل لی سٹیٹس لگایا، نئی گاڑی لی سٹیٹس لگایا، شادی ہو گئی تو بیوی کے ساتھ تصویر کھینچی سٹیٹس لگایا، اللہ نے اولاد دی تو بچہ پیدا ہوا اس کی تصویر کھینچ کے سٹیٹس لگایا، حتیٰ کہ ہر چیز کا وہ سٹیٹس لگاتے ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک خاندان کے ایک گھر میں چوری ہو گئی، خیر وہ چور بعد میں پکڑے گئے، پولیس نے ورکنگ کی، چوروں کو پکڑ لیا، تو تفتیش میں ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھر خالی ہے
اور اس میں آپ چوری کے لیے گئے، پلان کیسے کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم ان گھر والوں کے فیس بک فرینڈ ہیں اور ہم اس تلاش میں تھے کہ ہمیں موقع ملے، پتہ چلے کہ کب یہ گھر میں نہیں ہوتے۔ تو ایک دن ہم نے ان کا سٹیٹس کھولا تو پوری فیملی دبئی میں اکٹھی تھی، وہاں انہوں نے تصویر کھینچ کے اپلوڈ کی ہوئی تھی۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ گھر خالی ہے، سارے دبئی بیٹھے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے گھر کے اندر جو ہے وہ واردات کی اور سب کو چوری کر لیا۔ اس کے علاوہ نظر کا لگ جانا، حدیث میں آیا وَالْعَيْنُ حَقٌّ، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، یعنی بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اور سمجھدار لوگ تو اپنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں کہ ہماری کسی نعمت کو نظر نہ لگ جائے، کسی شخص کی، کسی عورت کی۔ اور کتنی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آپ اپنی ہر نعمت کو وائرل کریں، پوری دنیا کو دکھائیں مجھے نعمت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی ان کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، وہ نظر لگاتے ہیں، بعض لوگ بد دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور بعض لوگ دل ہی دل میں نظر لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا نظر لگنے سے نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے، بچے کو نظر لگ جاتی ہے، گاڑی گھر کو نظر لگ جاتی ہے، دولت کو، کاروبار کو، نوکری کو، ہر چیز کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو جو بچانا چاہتا ہو وہ کبھی سٹیٹس نہ لگائے۔ یہ سٹیٹس لگانا ایسا ہی ہے آ بیل مجھے مار، کہ آپ سکون سے گھر میں تھے، آپ نے کہا بھائی مجھے دنیا دیکھے اور نظر لگائے، اور آپ نے ہر چیز کی تصویریں کھینچ کر اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ تو اپنے حاسدین جس نے پیدا کرنے ہو وہ اپنا سٹیٹس جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور سوچنی چاہیے کہ دیکھیں ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی حد میں ہونی چاہیے، لیکن بیچنے والوں نے بھی کیا کمال کیا، مارکیٹنگ ٹیکٹکس کیا ہیں ان کے، کہ میرے اور آپ سمیت ہر بندہ نئے نئے فون لینے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک فون لیا تھا 15 سال پہلے، آج بھی چل رہا ہے، نہیں، شاید ہی ایسے لوگ ہوں جن کے پاس اس طرح کے فون ہوں اور وہ اپنی صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں، ورنہ ایک ذہن بن چکا ہے، اور یہ ذہن بنا نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ نے نیا ماڈل، نیا سافٹ ویئر، نیا ماڈل، نیا سافٹ ویئر، اس کی دوڑ میں حصہ لینا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اپنا سارا بجٹ جو ہے وہ سکویز کر کے پیسہ جوڑتے رہتے ہیں، اب نیا ماڈل آنے والا ہے میں نے وہ لینا ہے، اب فلاں فون آ رہا ہے، بائی فون آ رہا ہے، بائی فون کا فلاں ماڈل آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دوڑ ہے جس کے اندر ہمیں لگایا گیا اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچئے گا کہ جو ہم نئے نئے فون لے رہے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ان کمپنیوں کو کہ جن کے جو ہے وہ سالانہ سرمائے اربوں کھربوں اور اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارے ہی حلال کے پیسے تھے کہ جو ہم نے اس دوڑ میں حصہ لگا کر ہار دیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ 15 سال پہلے بھی جو موبائل تھا اس کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں تھیں، فون بک تھی، کال ہو جاتی تھی، کیلنڈر تھا، الارم کلاک تھی، کیلکولیٹر تھا، ویڈیو اس میں بھی چلتی تھی، پکچر اس میں بھی نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی یہ دوڑ ایسی ہے کہ ہر سال اور بعض نوجوان ہر چند مہینے بعد موبائل چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے لیکن کہتے نہیں اب نیا آ گیا یہ پرانا ہو گیا۔ لہٰذا بعض کمپنیوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی ہم جب نیا ماڈل نکالتے ہیں تو پرانے والے اپنے ماڈلز کے اپ ڈیٹس بھیجتے ہیں، پیچز بھیجتے ہیں، جس سے بیسیکلی وہ فون سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نیا فون کیسے بھاگ رہا ہوتا ہے گھوڑے کی طرح، لیکن وہی فون 1 سال 2 سال بعد سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس بھیجتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فون کی کارکردگی پرفارمنس سلو ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری اس ڈیجیٹل دور کی ہے، وہ ہے ریٹنگ کی بیماری، کہ ہمیں ریٹنگ زیادہ سے زیادہ ملے، ہمیں ویوز زیادہ سے زیادہ ملے سوشل ایپس کے اوپر، اور اس کی دوڑ میں بھی انسان ہر
گیلی بھی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی بھی ایسا کام کرنا پڑے کہ میری ویڈیو یا میری پکچر وائرل ہو جائے، مجھے زیادہ ریٹنگ ملے، زیادہ ویوز ملے، اور اس میں وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے کاوت کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے چکر میں اللہ کی نظر میں نہ گر جانا۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں تو یا میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا اللہ سے دور ہو رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی ریٹنگ اور ویوز تو بڑھ جائیں، اللہ کے رجسٹر سے ہمارا نام کٹ جائے۔ پھر سوشل میڈیا کی سوشل ایپس کے اندر چونکہ لوگوں سے رابطے اور دوستیاں بہت آسان ہو گئی، دوستی کرنا کسی بھی زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آج کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، یہ ہر زمانے میں تھی، لیکن دوستی کرنا مشکل تھا۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان اگر کسی لڑکی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ اس کے پاس فون نہ اس کے پاس فون، اس کے گلی کے چکر لگا رہے ہیں، اور اگر کبھی وہ چھت پہ کھڑی نظر آ گئی تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اور اب ایک ایک سیکنڈ کا رابطہ ہے، ایک ایک سیکنڈ کا رابطہ۔ تو گناہ تو پہلے بھی تھے، لیکن اب گناہ کا کرنا آسان ہو گیا ان آلات کی وجہ سے، اگر ان کو غلط استعمال کیا جائے۔ والدین کے بارے میں ایک بات، والدین اپنے بچوں کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، جو سمجھدار والدین ہیں، خاص طور جن کی بیٹیاں ہوں تو وہ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ مثلاً بچی کو اسکول بھیجنا ہے، کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، رکشے والا، وین والا اس کی بہت تحقیق کرتے ہیں کس قسم کا آدمی ہے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے لیتے ہیں، اس کا ماسٹر گھر جا کے دیکھاتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو نقصان نہ دے۔ پھر وہ اسکول میں جو داخل کرواتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایجوکیشن نہ ہو، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے مانا ہو۔ الغرض گھر میں کوئی نامحرم آ جائے اس میں بچیوں کو پردہ کرواتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اسٹرینجر سے آپ نے بات نہیں کرنی، کسی اسٹرینجر کے آنے پر دروازہ نہیں کھولنا۔ لیکن عجیب بات، یہی والدین اس بات کو نہیں سوچتے کہ بیٹی تو فل میک اپ کر کے، بیہودہ کپڑے پہن کر، ناچنے کے انداز میں ویڈیو بنا کر وائرل کر چکی ہے، فیس بک پہ ڈال چکی ہے، سوشل ایپس پہ ڈال چکی ہے۔ اگر یہی لڑکی یہی لباس اور میک اپ کر کے چوک میں کھڑا ہو کر یہ حرکت کرتی تو باپ کی غیرت کو کتنا جوش آتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ چوک میں تو چند مرد دیکھتے، اسی محلے کے، اسی علاقے کے لوگ دیکھتے، اب تو اس کی ویڈیو کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ ایک ایونٹ نہیں ہے کہ جو چند سیکنڈ کے لیے ہوا اور ختم ہو گیا، اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، تا حیات لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، تو ایک طرف والدین اتنے سمجھدار ہیں اور دوسری طرف اتنی بے احتیاطی کہ اپنے بچوں کو یہ فون ہاتھ میں پکڑائے ہوئے، چاہے اس سے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے والدین کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹک ٹاک اور اس قسم کے جو اور سوشل ایپس ہیں، ان کے اوپر جو بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ساری قوم اس وقت ایک صدمے سے گزر رہی ہے کہ ابھی 14 اگست پر مینار پاکستان میں ایک ایسا واقعہ آیا۔ میں کسی کو معصوم اور کسی کو قصوروار قرار نہیں دوں گا، یہ فیصلہ تو آلریڈی زیر بحث ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں لڑکی قصوروار ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان قصوروار ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی ذلت ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر ہوئے ہوئی، اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے مرد درندے بن چکے ہیں، کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اتنے پاگل اور ہوس پر اتر آتے ہیں کہ وہاں پاکستان میں کوئی لڑکی محفوظ نہیں ہے۔
حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مرد عورت کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں نا بینک کے آگے لائن لگی ہوتی ہے، دھوپ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی عورت آ جائے لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں باجی آپ پہلے اپنا کام کریں۔ کہیں پر بھی دیکھیں عورت کی مدد ہی کی جاتی ہے، لیکن یہ واقعہ ایک خاص وجہ سے ہوا۔ یہ نوجوان جو حرکت کرنے والے تھے یہ بھی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہی سوشل ایپ جس کا میں نے نام لیا۔ لہٰذا والدین کو اس پر بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا سوشل میڈیا کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کسی خطرے کو پیدا کر رہے ہوں، کسی خطرے کی طرف جا رہے ہوں، تو اویئرنیس پہلے رکھنی چاہیے۔ جب گڑھے میں گر جائے، نقصان ہو جائے، پھر آنکھیں کھولنے کا کیا فائدہ۔ موبائلز کے عام ہونے کی وجہ سے تنہائی کے گناہ بہت عام ہو گئے۔ تنہائی کے گناہ سے مراد کیا کہ انسان اکیلا بیٹھا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اور یہ اکثر رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو لوگوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں، لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ لوگ ہیں جو نیکوکار پرہیزگار ہیں، وہ رات آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے اور ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ لہٰذا رات آتی ہے تو وہ نفلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، تسبیح ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو کما لیا، یعنی دن میں بھی نیکیاں کی، رات میں بھی نیکیاں کی، تو ان کی نیکیاں 12 + 12 24 گھنٹے لکھی جائیں گی۔ وہ ایک طبقہ وہ ہے دوسرا کہ جو رات کا اس لیے منتظر تھا کہ رات کا اندھیرا ہو اور ہم گناہ کرنے شروع کریں، چوری کریں، ڈکیتی کریں، نشہ کریں، زنا کریں اور ہر قسم کے گناہ کریں، تو وہ رات کی تاریکی کا انتظار کر رہے تھے۔ فرماتے تھے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی رات کو گنوا دیا، یعنی دن کے جو گناہ تھے وہ تو لکھے ہی گئے، اب رات کے گناہ بھی ان کے لکھے جا رہے ہیں، تو ان کی گناہوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اور تیسرے وہ گروہ ہے جنہوں نے نہ جاگ کر نیکیاں کی نہ گناہ کیے بلکہ وہ سو گئے۔ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے کہ نہ انہوں نے کچھ حاصل کیا نہ کچھ کھویا، نہ کچھ پایا نہ کچھ کھویا، تو یہ گناہ کرنے والے گروپ سے بہتر رہے کہ چلو کچھ کمایا نہیں تو کچھ کھویا بھی تو نہیں نا، گناہ تو نہیں نہ کیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گناہ ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں، لیکن ان آلات کی وجہ سے گناہ کرنے آسان ہو گئے۔ مجھے ایک صاحب ملے جو اپنی جوانی کی زندگی میں گناہوں کے اندر تھے، بہرحال حج کیا، توبہ طائب ہو گئے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم جب بالکل ینگ تھے، ٹین ایجر تھے، تو ہم ایڈلٹ فلم میں پروجیکٹر کے اوپر دیکھا کرتے تھے، کہنے کو صرف VCR نہیں آیا تھا، تو ہم پروجیکٹر کرائے پر لاتے، لیکن وہ بہت مشکل کام ہوتا۔ پہلے ہم پیسے اکٹھے کرتے، اس کا کرایہ دیتے، پھر کسی دوست کا گھر ڈھونڈتے کہ جس کے پیرنٹس گھر پہ نہ ہو، پھر وہاں اکٹھے ہوتے اور پھر ہم پروجیکٹر کے اوپر یہ کام کرتے۔ تو یہ آج بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا کہ اچھا اس زمانے میں جب پروجیکٹر تھا اس وقت بھی اس قسم کی فلمیں آتی ہیں؟ ہاں اس زمانے میں بھی آتی تھی، لیکن اب اتنا آسان ہو گیا کہ ایک نوجوان اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھا ہے اور ایک کلک کے اوپر گناہوں کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نا، ایکسیس ٹو دا porn مٹیریل از جسٹ اے کلک اوے۔ تو یوں اس کو کہیں کہ جہنم کی ایکسیس بھی ایک کلک اوے ہے، جہنم میں جانا بھی اب ایک کلک کا کام ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے ایک سچا واقعہ پڑھا، ایک نوجوان نے پوری تحریر لکھی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ای میلز ہوا کرتی تھی اور یہ سوشل ایپس اتنی زیادہ نہیں تھی۔
اس نے کہا ہم دوستوں کا گروپ تھا اور ہمارا ایک دوست جو تھا وہ آئی ٹی میں بڑا ماہر تھا، ان الیکٹرانکس کے اندر، ڈیوائسز کے اندر، پروگرامنگ کے اندر بہت ایڈوانس تھا۔ تو کہنے لگا کہ ہم سبھی فوج تصاویر دیکھا کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا بنایا کہ مختلف پون سائٹ سے گندی تصاویر خود ڈاؤن لوڈ ہوتی اور ہم سب کے ای میلز پہ وہ CC ہو جاتی، فارورڈ ہو جاتی آٹومیٹکلی۔ تو کہنے لگے جب اس نے یہ سسٹم بنا دیا، ہمیں بتایا، تو کہنے لگے ہم سب دوست بڑے خوش کہ یار تم نے بڑا زبردست کام کیا کہ اب تو آٹومیٹک ای میل آتی ہیں تمہارے ایڈریس سے اور اس میں یہ سب مواد ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی شان، چند دن بعد اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور لڑکا فوت ہو گیا۔ کہنے لگے ہم بہت روئے دھوئے، میرا دوست تھا، اس کو دفن کیا، جنازہ پڑھا کر دفن کر کے ہم گھر واپس آ گئے۔ کہنے اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میرے اسی فوت ہونے والے دوست کی ای میل سے وہ گندی تصاویر مجھے ان باکس میں آئی ہوئی تھی۔ کہنے لگے میں ایک دنیا دار سے نوجوان ہوں، نماز روزے سے دور، تو میں کام گیا کہ یہ لڑکا تو مر چکا ہے اور یہ تصاویر اب بھی آ رہی ہیں۔ کہنے لگے میرے دوسرے دوست بھی پریشان ہو گئے، ہم سب نے مل کے کہا کہ چلو یار زندگی میں تو اس نے جو کیا سو کیا، اب کم از کم اس سسٹم کو کسی طرح بند کریں۔ کہنے لگے ہم نے بہت کوشش کی، کمپنی والوں سے رابطہ کیا، میل جو پرووائڈر تھا اس سے رابطہ کیا کہ کسی طرح ہمیں اس سسٹم کو بند کرنے دیں۔ اس نے کہا آپ پاسورڈ دیں تو میں آپ کو بند کرنے کی اجازت دوں گا، اگر آپ کے پاس پاسورڈ نہیں ہے تو میں اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ہمارے اصول کے خلاف۔ تو کہنے لگے کہ وہ ای میلز ہمیں مستقل آتی رہی حالانکہ وہ لڑکا فوت ہو چکا تھا۔ اللہ، اس لیے بعض نوجوان آج کل سمجھتے ہیں کہ میں آئی ٹی میں بہت ایڈوانس ہو گیا ہوں اور میں گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ جو گناہ جاریہ بن جائے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ کہ آپ نے نیک کام کیا، آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، جیسے مسجد بنا دی، جب تک مسجد قائم رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی یتیم خانہ کھول دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کا فلٹر لگا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن پھر بھی یہ آپ کا اکاؤنٹ نیکی کا جاری ہے۔ اسی طرح بعض گناہ ذاتی ہوتے ہیں کہ بندہ فوت ہو جائے تو گناہ ختم، اور بعض گناہ جاریہ کی مانند ہوتے ہیں جس کی میں نے مثال دی۔ اور آج کل ان الیکٹرانکس آلات کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب جانتے ہیں اس زمانے کے انسان تھے، کیسے موسیقی کے اندر کس لیول پر گئے، پھر توبہ طائب ہوئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میری جو پرانی ویڈیوز، گانے، تصویر ہیں جو نیٹ کے اوپر ہیں، میں کسی طرح اس کو ڈیلیٹ کروا دوں، تو وہ اس میں مکمل کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جن چیزوں کو وہ سیل کر چکے تھے، کمپنی نے اسپانسر کیا تھا تو انویسٹمنٹ ان کی تھی، تو انہوں نے کہا بے شک آپ اس ویڈیو میں آ رہے ہیں لیکن آپ کا تو پیسہ نہیں لگا، پیسہ تو ہمارا لگا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا بہت سارا مٹیریل ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ الیکٹرانک آلات جہاں بہت کارآمد ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے بہت خطرناک بھی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس موبائل کی تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے آج آنکھوں میں حیا نہیں ہے، لہٰذا آج کا نوجوان جب بھی کسی لڑکی کو راہ چلتے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے۔ حالانکہ ایک محمد بن قاسم بھی تھے جو ایک مسلمان بہن کے خط ملنے پر فوجی دستہ لے کر چل پڑے کہ اے بہن میں تجھے بچانے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کا محافظ ہوں۔ حالانکہ وہ سگی بہن تو نہیں تھی، اسلامی بہن تھی، تو یہ سڑکوں پر جتنی پھرتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں۔ تو آج کے نوجوان کی سوچ اتنی بدل گئی، اتنی گندگی آ گئی کہ وہ گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے شکار کرنے کے لیے کہ مجھے موقع ملے اور میں گناہ کروں۔ تو یہ سوچ کیسے چینج ہوئی؟ وہ انہی آلات
اور ان کی تنہائی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ یہ شعر حضرت نے مجھے کہا، کئی سال پرانی بات ہے، حضرت جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے لکھ کے دو، تو میں نے حضرت کو اپنے کمپیوٹر سے پرنٹ کر کے دیا، اور حضرت نے اپنی خانقاہ میں کئی سال تک لگائے رکھا۔ تو یہ شعر میں گہرائی بھی بہت ہے کہ واقعی ایک نوجوان کے لیے اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی حیا میں، زمانے کی آنکھ میں آج حیا باقی نہیں۔ پھر دیکھیے کہ انہی سوشل ایپس کی وجہ سے جو دوسروں سے رابطہ آسان ہو گیا، اس کا گھروں کے اندر کیا نقصان ہوا؟ نامحرموں سے رابطے آسان ہو گئے۔ دیکھیں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ناچاکی نااتفاقی ہو جاتی ہے۔ بھئی میاں بیوی تو گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، ہنسی خوشی میں بھی اکٹھے ہیں، ہم میں بھی اکٹھے ہیں، کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب بیوی کو جب ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا کہ میرا خاوند تو بار بار مجھے تھریٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، اب تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے۔ جب وہ انسیکیور فیل کرتی ہے تو ایک فطری سی چیز ہے، سائیکولوجیکل سی چیز ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ مجھے اپنا انتظام پہلے کرنا چاہیے، یہ جو مجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دے گا میں کہاں جاؤں گی؟ تو وہ پھر کہیں دوسری جگہ پر رابطے شروع کر دیتی ہے، وہ دوسرے مردوں کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سیکنڈ آپشن کیا ہے، سیکنڈ آپشن کی طرف وہ سوچنا شروع کرتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرا مرد اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنی ایسی سازش شدہ عورتیں ہیں جو اس طرح نامحرموں سے رابطے کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر! صرف کنواری نہیں، شادی شدہ، بچوں والی، 4 بچوں کی ماں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رابطے میں ہے اور گھر سے بھاگنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور کئی تو بھاگ بھی گئی۔ آئے دن یہ کیسز آتے رہتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے یہ سب کیسے ہوا؟ یہ انہی آلات کی وجہ سے جو رابطے کھلے، سیکنڈ آپشنز نکلنی شروع ہوئی، اس کی وجہ سے۔ اس سے تو بہت اچھی وہ عورت تھی جو لڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ پھر راضی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتی ہے، اس کا گھر بن جاتا ہے۔ چنانچہ انہی رابطوں کی وجہ سے جہاں لڑکیاں اور عورتیں ٹریپ ہوئیں اور دھوکے کا شکار ہوئیں، بعض نوجوان اور چھوٹی عمر کے لڑکے بھی شکار ہوئے کہ انہیں طلاق یافتہ عورتوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا، بیوہ عورتوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا، اور ایسے کیسز سامنے آئے کہ 40-45 سال کی عورت ہے اور 18-20 سال کا نوجوان ہے اور ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کو باتوں میں ایسا الجھایا پھنسایا، کچی عمر ہے، چھوٹا ذہن ہے، اس کو ٹریپ کر دیا۔ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کو حضرت نصیحت کر رہے تھے۔ ہم بھی اس کے بارے میں جانتے تھے کہ ایک لڑکی اس کو بار بار کال کرتی تھی اور برائی کی دعوت دیتی تھی۔ اب جب وہ برائی کی دعوت دیتی تھی پھر اس سے روکا نہیں جاتا تھا، پھر یہ ملاقات کے لیے چلا جاتا تھا۔ حالانکہ اچھا نوجوان تھا، نیک نوجوان تھا، برائی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو جاتا۔ جب اس طرح کی دعوت آتی تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکتا۔ تو حضرت اس کو کہہ رہے تھے آپ کی صرف ایک غلطی ہے، آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، ایک غلطی ہے آپ کی۔ کہنے لگا حضرت کیا؟ میں کہ آپ جب اس کی کال آتی ہے تو کال کو اٹینڈ کریں، بس یہ آپ کی غلطی ہے۔ کہنے لگے آگے پھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو باتیں ہیں کہ آپ پرہیز کریں اور اس کی کال اٹینڈ نہ کریں یا اس کا نمبر بلاک کر دیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ غور کر رہے ہوں گے کہ آج ہم
مسلمانوں کے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ پہلے کبھی کبھار ہوا کرتی تھی، یعنی کبھی کسی علاقے میں کسی محلے میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو یہ تو نیوز آف دا ٹاؤن ہوتی تھی، گوسپ آف دا ٹاؤن ہوتی تھی کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، اور آج روز جو ہے وہ کئی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عام طور پہ انسان اپنے پارٹنر کو اگنور کرتا ہے، وقت نہیں دیتا، موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ بیوی سارا دن کا انتظار کر رہی ہے، وہ گھر آ کر بھی چاہے دفتری کام ہو یا دوسرے کام، موبائل پہ لگا ہوا ہے، دوسروں کو وقت دے رہا ہے۔ اس سے آپس میں ریلیشن شپ کی ایکویشن خراب ہوتی ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، غصہ بڑھتا ہے، اور موبائل سے جب انسان دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو جو نعمتیں اپنے پاس ہوتی ہیں اس کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عام میاں بیوی کسی اپنے سے امیر کپل کے گھر چلے جائیں کسی دعوت میں، تو یہ جب واپس آتے ہیں تو اکثر ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، اکثر، سب کا نہیں کہہ رہا۔ ایک میاں بیوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ امیر کسی فیملی ممبر کے گھر گئے، وہاں سے واپس آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ کیا وجہ؟ اب بیگم نے وہاں پر اس خاتون کے کپڑے دیکھے، اس کا زیور دیکھا، اس کا گھر دیکھا، فرنیچر دیکھا، گاڑی دیکھی، چیزیں دیکھی۔ اب اپنے گھر جب آئی تو اس کا اپنا گھر جہنم لگ گیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ دیا، اس کے خاوند نے دیکھا اس کو کیا دیا، اس پہ لڑائی شروع۔ اب یہ چیز یہاں سے نکل کر آگے چلے گی۔ سوشل میڈیا پر چونکہ پوری دنیا، جیسے میں نے کہا کہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنی چیزیں خود دکھاتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں، ایک تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، نظر لگتی ہے، خود ان کا اپنا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس جو نعمتیں اور چیزیں اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اور انسان ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو والدین کی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے جو کچھ بھی کرتے ہیں بہرحال والدین کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ والدین نظر نہیں رکھتے تبھی یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر دو افراد گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں، ایک گھر کا مرد، گھر کی عورت۔ بعض اوقات آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے اور یہی فیصلہ نہیں ہوتا کہ گھر کا ہیڈ کون ہے، سربراہ کون ہے، گھر کا چیف آف دا آرمی اسٹاف کون ہے۔ عورت کہتی میں ہوں، مرد کہتا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ سورہ نساء کے اندر ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قائم کیا گیا ہے، ان کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اس کو۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا جو گھر کا مرد ہے اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک فیکٹری کا بالفرض مالک ہے، اس کے نیچے 400 مزدور ہیں، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم پروڈکشن کے نہ ہونے پر تو غصہ کرتے تھے، لیکن یہ مزدور نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی اس پہ بھی غصہ کیا؟ تو ہر شخص نگہبان ہے اپنے سب آرڈینیٹس کا۔ تو اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ والدین کے لیے ولا تجسس نہیں ہے، قرآن کی جو آیت ہے یہ والدین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بچے کی ہر عمل ہر فعل کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اس مثال کو سمجھیں، ایک چھوٹا بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلا گیا اور بچے نے وہاں جا کے شیشے کے کچھ برتن توڑ دیے، تو کیا خیال ہے؟ دکاندار کیا کہتا ہے؟ بیٹا آپ پیسے نکالیں، آپ نے ہماری یہ کراکری توڑ دی۔ اور باپ بھی یہ کہتا ہے کہ تم نے توڑے تم پیسے دو۔ نہیں، باپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو بچوں کے جو بھی افعال ہیں، جو بھی حرکات ہیں، اس کا ذمہ دار گھر کا سربراہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ولا تجسس نہیں ہے۔ وہ
تجسس کرے گا، اگر اس نے تجسس نہ کیا اور بیوقوف بن کر آنکھیں بند کر لی اور اس وقت آنکھیں کھولی جب بیٹی گھر سے بھاگ گئی یا بیٹا کوئی بڑا جرم کر کے گھر آ گیا اور پولیس دروازے پر آ گئی، اس وقت پتہ چلا کہ میرے بیٹا اور بیٹی کیا کر رہے تھے، تو اس وقت تو بہت شدید نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے والدین کے لیے تجسس کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی کہ جیسے فیکٹری کا مالک اپنے ملازموں کا سربراہ ہے، اسی طرح وقت کا حکمران یا حاکم بھی اپنے علاقے کی عوام کا سربراہ ہوتا ہے، جواب دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین خود اپنے علاقوں میں گشت کرتے تھے، راؤنڈ کرتے تھے رات کے وقت میں، اور دیکھتے تھے کہ لوگ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے یا لوگ محفوظ ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے پاس سے گزرے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، تو اس گھر میں ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نے جانور کا دودھ نکال لیا؟ اس نے کہا اماں نکال لیا۔ کہا اس میں پانی ملا دیا؟ کہا کہ نہیں اماں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو کھڑے ہو گئے، سننے لگ پڑے، تو کہنے لگی کہ تم نے پانی کیوں نہیں ملایا؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ یہاں کون سا عمر تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے، اس وقت تو تم پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے اتنا پیارا جواب دیا کہ اماں عمر رضی اللہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ نے اس گھر کو نوٹ کر لیا ایڈریس، اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ بھیج دیا۔ کہا کہ اتنی متقی لڑکی جو اللہ سے ڈرتی ہے، رات کی تنہائی میں بھی کہتی ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، تو میرے بیٹے کے لیے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرات گشت کرتے تھے، خود جا کر راؤنڈ لگاتے تھے اور احوال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ والدین کو کیا چاہیے؟ والدین کو سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ بغیر وجہ کے بچے کو فون نہ خود لے کر دے نہ اسے لینے دے۔ مثلاً ایک بچے کو فون کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، اسے فون کی ضرورت نہیں، اسے فون نہ لے کر دے۔ یہ پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ، اگر فون کی ضرورت ہے کبھی کبھی تو اپنا ذاتی فون استعمال کروا دے، اس کو فون مستقل نہ لے کر دے۔ اپنا والدہ اپنا فون استعمال کروا دے، والد اپنا فون استعمال کروا دے۔ امید ہے کہ وہ بچہ جب آپ کا فون آپ کے سامنے استعمال کرے گا تو وہ مس یوز نہیں کر سکے گا۔ اگر اسے مستقل فون کی ضرورت ہے، جیسے اس نے گھر سے باہر جانا ہے، کالج یونیورسٹی جانا ہے، بازار جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، اور رابطے کی ضرورت ہے، تو اس کو سادہ فون لے کر دیں، سمپل فون لے کر دیں، اسمارٹ فون نہ لے کر دیں، کیونکہ مقصد تو رابطہ رکھنا ہے نا۔ تو سمپل فون اسے لے کر دیں، کوشش کریں ایسا فون ہو جس میں کیمرہ بھی نہ ہو، بالکل سمپل فون، ایک تو سستا بھی رہے گا اور صرف ضرورت پوری ہوگی۔ اور اگر اسمارٹ فون لے کر دینا ہو پھر والدین کو بھی اسمارٹ بننا پڑے گا، پھر آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ بھی اسمارٹ بنیں۔ کیا مطلب؟ کہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہی آپ بچے کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہ بات اکثر والدین کو جو کہ پتہ نہیں ہوتی، اس لیے بچہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، والدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسمارٹ فونز کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ پیرنٹس کو ان چند ٹپس کا اگر پتہ ہو تو وہ ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ سارا دن کیا کرتا ہے۔ مثلاً بیٹری کی جو آپشن ہوتی ہے ہر فون میں، اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کون سی اپلیکیشن نے سب سے زیادہ بیٹری کنزیوم کی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ویڈیو پلیئر نے زیادہ یوز کی ہے تو مطلب ہے کہ بچہ فلمیں زیادہ دیکھتا ہے۔ واٹس ایپ زیادہ کنزیوم ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ واٹس ایپ پر زیادہ رہتا ہے۔ فیس بک یوز کیا ہے تو اس پہ زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کون سی اپلیکیشن زیادہ یوز کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے بچے کا اسکرین ٹائم آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ اس میں ہر چیز کا ریکارڈ اور ریشو آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے موبائل کی اسکرین آن ہوئی ہے۔ تو
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ دن میں 10-12 گھنٹے موبائل پہ لگا رہتا ہے تو اس نے پڑھائی کس وقت کی ہوگی؟ اس نے کھانا کب کھایا ہوگا، کھیلنے کب گیا ہوگا، ٹیوشن اس نے کیا پڑھی ہوگی، اگر یہ ٹیوشن پہ جا کے بھی اسکرین کھول کے بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی اس نے کیا پڑھا ہوگا. تو اس سے آپ کچھ ریزلٹس نکال سکتے ہیں. اسی طرح گوگل لوکیشن شیئر، ہر تقریباً اینڈرائڈ فون میں گوگل لوکیشن کا یا گوگل میپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس میں ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ کسی فون کی لوکیشن کو شیئر کروا لیں اپنے فون پر. اب وہ فون جہاں جہاں بھی جائے گا شہر میں آپ کو اس کی لوکیشن ملتی رہے گی. اب آپ نے بچے کو فون کیا، بیٹا کہاں بیٹھے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ابو میں تو ٹیوشن پڑھنے آیا ہوں. آپ کو پتہ چلے گا وہ ٹیوشن پڑھنے نہیں، وہ تو لبرٹی میں پھر رہا ہے، لوکیشن تو آپ کے پاس آ رہی ہے. گوگل کے علاوہ بھی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر بھی اس قسم کے ہیں جس سے آپ آرام سے اپنے اسپاؤس کی لوکیشن لے سکتے ہیں. اس میں ایک والدین کا ٹرسٹ ہو، بچے کو سمجھائیں. دو طریقے ہیں، یا تو خاموشی سے یہ کام کر لے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر بچہ بھی سمجھدار ہے، بچہ بھی اپلیکیشنس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے ساتھ ٹرسٹ لیول ڈیولپ کریں کہ دیکھو بیٹا یہ اپلیکیشنس چلیں گی اور اس کو چیک کریں گے، اور آپ اس کو ڈسیبل یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اگر ڈسیبل یا ڈیلیٹ کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ کالے میں تھوڑی سی دال ہے. تو یہی آپ کے ڈیفالٹ ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، اسی لیے آپ یہ بار بار سیٹنگز آف کر دیتے ہیں یا یہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس پہ اس کو وارننگ دی جا سکتی ہے کہ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ سے آپ کا اسمارٹ فون لے لیں گے. اس کے علاوہ اینڈرائڈ فون کے اندر گوگل آئی ڈی ہوتی ہے، تو گوگل آئی ڈی کے اوپر اسی بچے کی گوگل آئی ڈی پر اپنی ڈیوائس پہ رجسٹر کر لیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تقریباً اس کے جتنے فون بک پہ کانٹیکٹس ہیں، اس کے کیلنڈر میں اس نے کوئی ریمائنڈرز لگائے ہوئے ہیں کہ فلاں دوست کی سالگرہ ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں، وہ سب بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. اور پکچرز بھی اگر اس پر ہوئی بھی ہیں بیک اپ میں شیئر تو وہ بھی آنی شروع ہو جائیں گے. اسی طرح فون کے اوپر ایکٹیویٹی ریکارڈ اور ہسٹری ہوتی ہے ہر چیز کی. مثلا فیس بک میں اس نے کیا کیا دیکھا ہے، کہاں کہاں گیا، اس کی ہسٹری موجود ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اور واٹس ایپ کے میسیجز اگر وہ اس نے کہیں دوستی کی ہوئی ہے اور وہ میسیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ایسے سافٹ ویئر بھی آ رہے ہیں کہ جو بیک اپ کے اندر وہ سارے میسیجز سیو کر رہے ہوتے ہیں. اس اپلیکیشن کا پاسورڈ صرف آپ کو بتاؤ تو آپ اس سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اس کے واٹس ایپ کا QR کوڈ سکین کر لیں اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ، تو اس کے واٹس ایپ کی ساری ایکٹیویٹی آپ کے بھی ڈیوائس میں آنا شروع ہو جائے گی. موبائل کے استعمال کے حوالے سے بچے کو جگہ، وقت اور اصول، یہ 3 چیزیں والدین نے بتا دی کہ کس جگہ بیٹھ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سے ٹائم میں اور کتنے ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور استعمال کرنے کے اصول کیا ہیں. مثلا یہ بھی ایک اصول ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل، یعنی آپ کا بچہ موبائل استعمال کر رہا تھا، کوئی بڑا پاس آ کے بیٹھ گیا، دادا ابو پاس آ کے بیٹھ گئے، دادی ماں پاس آ کے بیٹھ گئے، ابو پاس آ کے بیٹھ گئے، تو اس وقت میں موبائل بند کر کے جیب میں ڈال لیں اور اس وقت ان کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ ایتھکس اور ایٹیکیٹس آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، سکھانا بھی چاہیے. اسی طرح بچے کو اگر موبائل کی ضرورت ہے بھی تو کوشش کریں کہ اسے 24 گھنٹے انٹرنیٹ نہ دیں. ایک یہ کہ اس کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے اور 24 گھنٹے انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہے، تو یہ اس سے بھی خطرے کی بات. ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ انٹر دی نیٹ ہے. نیٹ کہتے ہیں جال کو. تو کفار نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ جو نوجوان انٹرنیٹ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ جال میں پھنس جاتا ہے، یعنی اسی شیطانی شہوانی کاموں میں پھنس جاتا ہے. لہٰذا آپ اس کے انٹرنیٹ کنیکشن کو لمیٹائز کریں. گھر کے اندر اگر وائی فائی لگائی ہوئی ہے والد نے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد کو اس کا پاسورڈ دے دیں.
کہ چونکہ وائی فائی چل رہی ہے، پیکج لیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ آج کل تو کسی کے یہاں مہمان چلے جائیں تو وہ پانی رکھنے سے پہلے وائی فائی کا پاسورڈ بتاتا ہے کہ یہ ہمارا وائی فائی کا پاسورڈ ہے، آپ ایکسیس لے لیں۔ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا بالکل تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، عذاب ہے، وہ بہت سخت ہے۔ اس لیے آپ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وائی فائی لگ گیا تو سب کو پاسورڈ دے دیں۔ ہاں جس کو ضرورت ہے، کسی بچے نے اپنے کالج کا یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، اس کو دے دیں، اس کو بھی لمیٹڈ ایکسیس دے دیں، یا بار بار پاسورڈ بدلتے رہیں۔ پھر اسی طرح یہ اصول بنائیں کہ فیملی گیدرنگ کے اوپر کوئی شخص فون استعمال نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں سے فون لے لیتے ہیں، اپنا اپنے پاس ہوتا ہے، تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے تو لے لیا اور خود لگے ہوئے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگر کوئی فیملی گیدرنگ ہے تو ایک باسکٹ لیں اور سب سے کہ موبائل فون اس میں جمع کروائیں، سب سے لے لیں اور اپنا بھی رکھ لیں، تاکہ آپس میں میل جول، ملاقات، بات چیت، رشتہ داری، تعلقات، محبت یہ بڑھے، بجائے اس کے کہ موبائل فون کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو۔ اسی طرح بچے کے لیے اصول بنائیں کہ اس کے سونے کا کیا وقت ہے، جاگنے کا کیا وقت ہے، اور فزیکل گیم کا کیا وقت ہے۔ جسمانی گیم کرے بچہ کوئی نہ کوئی، یہ نہیں کہ موبائل کی گیم میں لگا رہے اور وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس کا جسم بیکار ہوتا چلا جائے، موٹاپا آتا جائے، چربی چڑھتی جائے، تو یہ غلطی والدین نہ کریں، بلکہ اس کو فزیکل گیمز کھلائیں اور فزیکل گیمز کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح جو ٹرسٹ والی بات میں نے کی، بچے کو بتائیں کہ موبائل آپ کا ہے، آپ کے پاس رہے گا، لیکن اس کا پاسورڈ ہمیں پتہ ہوگا، اور آپ جب چینج کریں گے تب بھی ہمیں بتائیں گے۔ یا پھر آپ بائیو میٹرکس، آج کل تھم امپریشن اکثر موبائلس میں آ رہا ہے، اس میں آپ اپنا تھم بھی رجسٹر کروا لیں، چاہے اس کو بتا کر تاکہ وہ ڈیلیٹ نہ کرے، یا کسی وقت خاموشی سے اپنا تھم بھی اس میں رجسٹر کر لیں، تاکہ آپ جب اس کا فون کھول کے دیکھنا چاہیں کھول کے دیکھ سکیں، چاہے بچہ سو رہا ہو، گھر سے باہر ہو، واش روم میں ہو، تو آپ فوراً اس کا فون کھول کر چیک کر سکیں کہ بچے کی کیا ایکٹیویٹی ہے، تاکہ بچہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائے۔ سب سے آخر میں یہ بات کہ موبائل فونز کے ذریعے اور اس سے ہونے والے گناہوں کی وجہ سے جو اصل دینی اور روحانی نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق تصور و سلوک سے ہے، تزکیہ نفس سے ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے میل کچیل نکل جائے، گندگیاں برائیاں نکل جائیں، ہم نظروں کی حفاظت کریں، وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے، لہٰذا ان کے لیے اب ذکر کرنا مشکل۔ وہی ذکر کے دوران بھی بیپ ہوتی ہے، ذکر کے دوران بھی وائبریشن ہوتی ہے، وہ نہ بھی ہو تو جو چیزیں موبائل پر دیکھی ہوتی ہیں وہ ذکر اور بالخصوص مراقبے کے دوران تنگ کرتی ہیں۔ یہ وسوسے کی اگلی کوئی فارمیشن ہے۔ وسوسہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، قرآن نے اس کو مکڑی کا جال کہا، لیکن اس پہ جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ سارے مناظر مراقبے میں چلتے ہیں۔ لہٰذا آج کے زمانے میں سب سے بڑی شکایت نوجوانوں کی یہ ہے، وہ جو بیت ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باقی اعمال کر لیتے ہیں، مراقبہ نہیں ہوتا، اور یہ عاجز کہتا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر احتیاط کرو، نظروں کی حفاظت کرو، مراقبہ بہت لمبا ہوگا۔ جو لوگ بھی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، کان کی حفاظت نہیں کرتے، پھر وہ مراقبہ نہیں کر سکتے۔ 4-5 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد مراقبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اچھی اور مثبت سوچ کا آج فقدان ہوا، وساوس کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، عبادت کا خشوع خضوع ختم ہو گیا۔ دیکھیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے خشوع خضوع والی بات۔ بس آپ نے نماز پڑھی، آپ 2 نفل پڑھ رہے تھے، تو ایک ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، اطمینان سے 2 نفل پڑھے، رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی لمبی صورت پڑھی، یا چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو زیادہ صورتیں پڑھ لی، اطمینان سے رکوع کیا، اطمینان سے سجدہ کیا، اور اب یہ ہے کہ بھاگے بھاگے عبادت کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی فرائض کو پورا کریں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ
فرض نماز میں تکبیر اولا کے بجائے سلام اولا سے پہلے پہنچ رہے ہوتے ہیں، آخر میں 2 سلام ہوتے ہیں، تو پہلے سلام سے پہلے کوشش ہوتی ہے پہنچ جائے، بس وہ پکڑ لیں، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا یہ حال ہے کہ نمازیوں کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی ہاتھ جیب میں اور موبائل نکال کے اسکرین کو دیکھتے ہیں، شاید سوچتے ہو کہ اللہ نے نماز کی قبولیت کا کوئی میسج بھیجا ہو کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ بھائی اتنی سی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے کہ اسکرین سے تھوڑی دیر دور رہیں، ابھی نماز پڑھی ہے، اب تسبیحات کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں، دعائیں کر لیں۔ ویسے پریشان پھرتے رہیں گے کہ رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیماری ہے، ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، لڑائیاں ہیں، لیکن عبادت کے وقت میں تسلی سے عبادت کرنا وہ ممکن نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے حج اور عمرے بھی اسی موبائل اور ان ایپلیکیشنز کی نظر ہو گئے، لہٰذا ہمیں خود موبائل سے ایک سبق لینا چاہیے، ایک اچھا سبق، ایک پازیٹیو سبق۔ وہ کیا کہ آج کل موبائل کے اندر ملٹی سمز ہوتی ہیں، 2 سم 3 سم، بعض کا 4 سم والے بھی ہیں، لیکن جتنی بھی سمیں ہوں، موبائل جب آپ کی کال ملاتا ہے تو ایک وقت میں ایک سم سے ہی رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ وحدانیت کا درس دیتی ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی کاموں میں پھنسے ہو، بالآخر آپ کو اللہ سے ہی اپنے کال ملانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور بھی چل رہا ہو۔ لہٰذا وحدانیت کا درس ہمیں اس بات سے ملتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، بزرگان دین بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن شیخ انسان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے حضرت کو اپنا واقعہ خود سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں بیرون ملک کہیں گیا ہوا تھا، تو میری ٹرانزٹ فلائٹ تھی، کچھ وقت تھا ویٹنگ لاؤنج میں، تو میں اپنی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا، سوچا کچھ وقت پاس کر لوں، تو خیال آیا کہ میں نے بیوی کے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا، تو چلو یہ جو ویٹنگ لاؤنج میں دکانیں بنی ہوئی، یہاں سے کوئی تحفہ لے لیتا ہوں بیوی کے لیے۔ تو کہنے لگے میں اس کے لیے سیل فون دیکھنا شروع ہو گیا، موبائل فون دیکھنا شروع ہو گیا، اس کے فنکشنز اور اس کی چیزیں اور اس کی قیمت۔ کہنے لگے میں اس میں اتنا گم ہوا کہ پیچھے میری اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور میری فلائٹ چلی گئی۔ تو جب میں نے موبائل فون خرید لیا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میرا جہاز تو جا چکا، تو میں بہت افسوس کرنے لگا۔ تو حضرت نے اس کو کہا کہ دیکھو، یہ آپ کے لیے اپنی زندگی میں عملی مثال ہے کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ضرورت کو مقصد پر قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے مقصد کو ضرورت پر قربان کر دیا۔ موبائل فون بیوی کے لیے خریدنا ایک ضرورت تھی، فلائٹ کو پکڑنا مقصد تھا۔ تو ہم عام زندگی میں بھی آج ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان آلات کے اندر کھو کر، اپنا وقت ضائع کر کے، بد نظری کر کے اور گناہ کر کے اپنا اصلی مقصد اللہ رب العزت کو پانا اور حاصل کرنا، اس سے تعلق بنانا، ہم اس کو کھو رہے ہیں اور ضرورت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور آج کل کے ان آلات کو صحیح استعمال کرنے کی، مثبت پازیٹیو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو